بایوپلس میں خوش آمدید۔ اگر آپ سائنس کی حیران انگیز دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کائنات کے رازوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل بایوپلس ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم سائنس، بایولوجی، کائنات اور حقیقت کی دنیا کے حیران کن راز آسان اور سائنسی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سائنس کی دنیا سے باخبر رہ سکیں۔ جی بالکل، اور یہ سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ آج کی پوڈ کاسٹ سیریز میں ہم ایک مشہور سائنسی کتاب دا میجک آف ریالٹی کے بارے میں بات کریں گے، جسے معروف سائنسدان اور مصنف رچرڈ ڈاکنز نے تحریر کیا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے قدرت کے حیران انگیز مظاہر کو سائنسی انداز میں بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ دنیا کے بہت سے راز جنہیں ماضی میں جادو یا معجزہ سمجھا جاتا تھا، دراصل سائنس کے ذریعے سمجھائے جا سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ حقیقی جادو دراصل سائنس ہے جو کائنات کے قوانین کو واضح کرتی ہے۔ ہاں، اور یہی وہ کمال ہے جو اس کتاب کو اتنا خاص بناتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں مافوق الفطرت لگتی تھیں۔ یہ ہماری سیریز کا حصہ نمبر 1 ہے۔ اس حصے میں ہم درج ذیل چیپٹرز پر بات کریں گے۔ چیپٹر 1 واٹ از ریالٹی، واٹ از میجک۔ چیپٹر 2 ہو واز دا فرسٹ پرسن۔ اس گہرے تجزیے میں ہم دراصل کائنات کی ان سچائیوں کو کھوجیں گے جو بظاہر جادو لگتی ہیں لیکن در حقیقت ٹھوس شواہد پر مبنی ہے۔ جب ہم ان موضوعات کو کھولیں گے نا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سائنس خود ایک کتنا بڑا طلسم ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اس چیپٹر میں مصنف سب سے پہلے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ حقیقت یا ریالٹی کیا ہوتی ہے، جو کہ ظاہر ایک بہت ہی، میرا مطلب ہے بہت بنیادی سوال ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اس پر سوچتے ہی نہیں۔ ہاں، ہم نہیں سوچتے۔ ریالٹی سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو واقعی موجود ہیں، چاہے ہم انہیں براہ راست اپنے 5 حواس سے محسوس کریں یا نہ کریں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ جو ہم صرف آنکھوں سے دیکھ سکیں یا کانوں سے سن سکیں بس وہی سچ ہو۔ ہاں، کیونکہ انسان کے حواس بہت محدود ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان براہ راست نہیں دیکھ سکتا، لیکن سائنسی آلات جیسے ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ کی مدد سے ان کا وجود معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ چیزیں جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں، مثال کے طور پر دور دراز کہکشائیں۔ جی کہکشائیں، اور اگر ہم مائکروسکوپ کی بات کریں تو خوردبینی جاندار۔ بالکل، خوردبینی جاندار، بیکٹیریا وغیرہ، اور قدیم زمانے کے جانور جیسے ڈائناسورز، جنہیں ہم نے ظاہر ہے کبھی اپنی آنکھوں سے چلتے پھرتے نہیں دیکھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود نہ ہونے کے باوجود سائنسی شواہد کی بنیاد پر حقیقت کا حصہ ہیں۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے جس پر مصنف زور دیتے ہیں، وہ ہیں انسانی جذبات۔ اچھا، انسانی جذبات، وہ کیسے؟ دیکھیں، انسانی جذبات جیسے کہ محبت اور حسد، یہ بھی مکمل حقیقت ہیں، کیونکہ یہ انسانی دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ محض کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے دماغ کی کیمسٹری یعنی کیمیائی تبدیلیوں کا حصہ ہیں۔ یعنی وہ بھی ایک ٹھوس سائنسی عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ پھر آگے چل کر مصنف جادو کو 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں: سپر نیچرل میجک، اسٹیج میجک اور پوئٹک میجک۔ یہ تینوں کیٹیگریز بہت کمال کی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم سپر نیچرل میجک کی بات کریں، سپر نیچرل میجک وہ کہانیاں اور عقائد ہیں جن میں قدرتی قوانین سے ہٹ کر واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جیسے کہ اڑنے والے قالین یا کسی چیز کا اچانک غائب ہو جانا جو فزکس کے بنیادی قوانین کو توڑتے ہیں۔ ہم بس یہ واضح کر دیں کہ ہم یہاں کسی خاص نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ محض کتاب کا سائنسی نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف غیر جانبدارانہ رپورٹنگ ہے۔ پھر دوسری قسم ہے سٹیج میجک۔ ہاں، یہ وہ جادو ہے جو ہم عام طور پر شوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں۔ سٹیج میجک دراصل جادوگر کے کرتب ہوتے ہیں جو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، جادوگر کو پتہ ہوتا ہے کہ انسانی دماغ کو کیسے الجھانا ہے۔ جبکہ پوئٹک میجک سے مراد قدرت کی وہ حیرت انگیز خوبصورتی ہے جو ہمیں حقیقت میں نظر آتی ہے۔ اور اگر میں اس پوئٹک میجک کی ایک بہترین مثال دوں تو وہ وہی ٹیلیسکوپ والی بات ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا تفصیل بتائیں۔
جب ایک طاقتور ٹیلیسکوپ سے دور دراز کی کہکشاؤں کو دیکھا جاتا ہے نا، تو وہ روشنی جو ہم تک پہنچ رہی ہے وہ لاکھوں سال پرانی ہوتی ہے۔ تو ہم دراصل آسمان میں نہیں بلکہ وقت میں پیچھے کی طرف یعنی ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سائنسی حقیقت کسی بھی افسانوی جادو سے زیادہ حیرت انگیز محسوس ہوتی ہے۔ یہی اصل جادو ہے۔ واقعی یہ تو کسی ٹائم مشین کی طرح ہے۔ سائنس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی مظہر کو سمجھنے کے لیے شواہد اور تجربات پر انحصار کرتی ہے، اور یہی چیز اسے کہانیوں سے الگ کرتی ہے۔ بالکل درست۔ اب ہم چیپٹر 2 کی طرف آتے ہیں۔ اس چیپٹر میں مصنف اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ پہلا انسان کون تھا، جو کہ میرا خیال ہے انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ مختلف ثقافتوں میں اس بارے میں کئی کہانیاں اور متس موجود ہیں۔ کچھ ثقافتوں میں انسان کی تخلیق کے بارے میں الگ الگ داستانیں بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ ہر قبیلے نے اپنے ماحول اور اپنی سمجھ کے حساب سے مختلف کہانیاں بنا لی تھیں۔ مثال کے طور پر تسمانیہ کے مقامی لوگوں کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں موئنی نامی دیوتا نے جلدی میں انسان کو کینگرو کی دم کے ساتھ اور گھٹنوں کے بغیر بنا دیا تھا۔ کینگرو کی دم کے ساتھ اور گھٹنے بھی نہیں، یعنی اگر آپ تصور کریں تو وہ انسان چلتا کیسے ہوگا؟ ہاں، اسی لیے تو کہانی میں آگے آتا ہے کہ جسے بعد میں ایک اور دیوتا ڈرومیڈینر نے ٹھیک کیا۔ اس نے اس کے گھٹنے بنائے اور دم کو کاٹ دیا۔ دیکھیں، یہ کہانی ظاہر کرتی ہے کہ تسمانیہ کے لوگوں کے ارد گرد کینگرو بہت عام تھے، تو انہوں نے اپنی کہانی میں بھی اسی جانور کو شامل کر لیا۔ اور اگر ہم نارس دیومالا کی طرف جائیں، ہاں، وہاں نارس مائتھولوجی میں ذکر ہے کہ اوڈن اور اس کے بھائیوں نے درختوں کے تنوں سے ایسک اور ایمبلا نامی پہلے انسان بنائے۔ تو یعنی درخت کی تنوں سے انسان بن گئے۔ بالکل۔ اب پرانے وقتوں میں قبائل اپنی شناخت کو قائم رکھنے اور کائنات کو سمجھنے کے لیے ایسی کہانیاں تخلیق کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی جدید سائنسی آلات تو تھے نہیں، تو انہوں نے جنگلوں کو دیکھا اور درختوں سے کہانی جوڑ دی۔ لیکن سائنس کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ایولیوشن ایک طویل عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ تبدیلی لاکھوں سالوں میں آہستہ آہستہ ہوئی۔ یہ کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ نہیں تھا کہ اچانک ایک انسان ظاہر ہو گیا۔ اس لیے سائنس کے مطابق کوئی ایک مخصوص پہلا انسان موجود نہیں تھا۔ ہر انسان کے والدین بھی انسان ہی تھے اور ان کے والدین بھی۔ یہ بات عام ذہن کو ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم ہر چیز کی ایک شروعات ڈھونڈتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں تو ایک لائن ہونی چاہیے۔ اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے کتاب میں ایک انتہائی دلچسپ تصور، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ پیش کیا گیا۔ وہ تصویروں والا تجربہ نا؟ جی، ذرا تصور کریں کہ ایک بہت لمبی میز ہے اور اس پر ماضی کے آبا و اجداد کی تصویروں کا ایک طویل سلسلہ بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی تصویر، پھر آپ کے والد کی، پھر دادا کی، اور اسی طرح پیچھے۔ تو اگر ہم اس قطار میں پیچھے چلتے جائیں تو کیا ہوگا؟ تو انسان کی شکلیں بتدریج بدلتے بدلتے لاکھوں نسلوں کے بعد ایک مچھلی تک جا پہنچیں گی۔ مچھلی تک؟ یعنی اتنی بڑی تبدیلی؟ لیکن یہ عمل اتنا ہی سست ہے جتنا کہ ایک بچے کا بڑا ہو کر جوان ہونا۔ یعنی ہم روزانہ کی بنیاد پر کوئی تبدیلی نوٹ نہیں کر سکتے۔ بالکل، کوئی ایک ایسا مخصوص دن نہیں ہوتا جب وہ اچانک بچہ نہ رہے۔ اگر آپ قطار میں سے کوئی بھی دو ساتھ والی تصویریں اٹھائیں گے تو وہ باپ بیٹے ہی لگیں گے، لیکن لاکھوں نسلوں کے بعد وہ مکمل طور پر بدل چکے ہوں گے۔ ارتقاء اسی طرح خاموشی سے کام کرتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست مثال ہے، اور فوسلز اس عمل کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فوسلز دراصل قدیم جانداروں کی باقیات ہیں جن کی مدد سے سائنسدان قدیم زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ فوسلز کی مدد سے ہم اس ارتقائی زنجیر کی کڑیاں جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی این اے بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ زمین پر موجود تمام جاندار ایک دوسرے سے جینیاتی طور پر منسلک ہیں۔ جیسے ایک بہت بڑا خاندانی نیٹ ورک ہو۔ ہاں، یہ ہمیں ایک مشترکہ ایولیوشنری درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے ٹری آف لائف کہا جاتا ہے۔ اور یہ جاننا ہمارے لیے بہت اہم ہے جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کائنات کے تمام جاندار، چاہے وہ جانور ہوں یا پودے، ہمارے ہی ایک وسیع خاندانی درخت کا حصہ ہیں، تو اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم اس دنیا سے اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، ہم اس زمین کے اکیلے وارث نہیں ہیں، بلکہ اس خوبصورت قدرتی نظام کا ایک جڑا ہوا حصہ ہیں۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بحث تھی۔ یہ تھا ہماری سیریز کا پہلا حصہ۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے مزید حیرت انگیز موضوعات پر بات کریں گے، جو کہ میرا خیال ہے اور بھی زیادہ دلچسپ ہونے والے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ ٹاپکس چیپٹر 3
Why are there so many different kinds of animals? Chapter 4, What are things made of? بالکل. اگر آپ سائنس کی ایسی مزید دلچسپ وضاحتیں سننا چاہتے ہیں تو بایو پلس کو ضرور سبسکرائب کریں. اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ زمین پر اتنی مختلف اقسام کے جانور کیوں موجود ہیں اور دنیا کی تمام چیزیں کن بنیادی ذرات سے بنی ہیں. جانے سے پہلے اس بات پر ضرور غور کریں. آج ہم جن سائنسی آلات اور ماڈلز پر مکمل یقین رکھتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آج سے لاکھوں سال بعد آنے والے انسان ہمارے موجودہ دور کے سائنسی نظریات کو اسی طرح دیکھیں جیسے آج ہم پرانی داستانوں اور اساطیر کو دیکھتے ہیں؟ کیا اس وقت کی دریافت ہونے والی حقیقت آج کے سائنسی جادو سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جو علم کی جستجو کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. یہ ہماری سیریز کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم کتاب دا میجک آف ریالٹی کے مزید دلچسپ ابواب کو سمجھیں گے. یہ حصہ نمبر 2 ہے. پچھلی دفعہ ہم نے ارتقاء پر جو بات کی تھی اس کے بعد سے مجھے آج کی اس تفصیلی گفتگو کا بہت بے صبری سے انتظار تھا. ہاں مجھے بھی. آج ہم جن 2 زبردست ابواب پر بات کریں گے وہ ہیں چیپٹر 3 واٹ از اے رینبو، اور اس کے فوراً بعد ہم جائیں گے چیپٹر 4 آر وی الون کی طرف. یعنی آسمان کے رنگوں سے لے کر ستاروں کے پار زندگی کی تلاش تک یہ واقعی ایسے موضوعات ہیں جو صدیوں سے انسان کو حیران کرتے آئے ہیں. سچ میں ایک وقت تھا جب انسان ان قدرتی مظاہر کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا یا کوئی میرا مطلب ہے کوئی دیومالائی کہانی گھڑ لیتا تھا. اور اس کتاب کے تیسرے باب کی شروعات بھی رچرڈ ڈاکنز نے ایک بڑی دلچسپ پرانی کہانی سے کی ہے. وہ کیلیفورنیا کے چوماش قبیلے والی کہانی نا؟ جی بالکل. اس قبیلے کے نظریے کے مطابق ایک دیوی تھی ہوتاش جس نے ایک جزیرے پر انسانوں کو بنایا، لیکن جب وہاں آبادی بہت زیادہ ہو گئی اور بہت شور مچنے لگا تو اس نے کچھ لوگوں کو سمندر پار بھیجنے کا فیصلہ کیا. اور اس کے لیے اس نے ایک عام پل کے بجائے قوس قزح کا ایک بہت بڑا پل بنا دیا. ہاں، قوس قزح کا پل. اور کہانیاں ختم نہیں ہوتی. جو لوگ اس پل سے گزر رہے تھے اور نیچے دیکھ کر گھبرا گئے اور سمندر میں گرنے لگے تو دیوی نے انہیں مرنے سے بچانے کے لیے ڈالفن مچھلیوں میں تبدیل کر دیا. دیکھا جائے تو یہ انسانی ذہن کی بڑی کمال کی نفسیات ہے. جب قدیم تہذیبوں کے پاس روشنی یا بارش کو سمجھنے کے لیے سائنس نہیں تھی تو انہوں نے ان چیزوں کو کوئی معنی پہنانے کے لیے ایسی کہانیاں بنا لیں. نارویجین یا نورس دیومالا میں بھی قوس قزح کو بائیفروسٹ کہا گیا ہے، جو ایک جلتا ہوا پل تھا دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان. لیکن حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ واقعی کوئی پل ہے؟ مطلب اگر پل نہیں ہے تو پھر قوس قزح آخر ہے کیا؟ قوس قزح سرے سے کوئی پل یا کوئی بھی مادی چیز ہے ہی نہیں. یہ صرف اور صرف ایک نظر کا دھوکہ ہے، یعنی ایک آپٹیکل ایلیوژن ہے. آپٹیکل ایلیوژن؟ یعنی اس کا کوئی وجود ہی نہیں جسے ہم چھو سکیں؟ بالکل نہیں. کائنات کا کوئی بھی انسان، جانور یا کوئی پرندہ اس کے قریب نہیں جا سکتا. آپ جتنا مرضی قوس قزح کی طرف بھاگیں یہ ہمیشہ اتنی ہی دور نظر آئے گی جتنی وہ سفر شروع کرنے سے پہلے تھی. تو یہ جو ہمیں 7 رنگ آسمان پہ نظر آتے ہیں یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے جیسے کوئی پہاڑ ہو، بلکہ یہ صرف روشنی کا ایک کھیل ہے. ہاں، یہ مکمل طور پر روشنی اور دیکھنے والے کی آنکھوں کے درمیان ایک خاص تعلق ہے. اور اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں آئزیک نیوٹن کے اس مشہور تجربے کو دیکھنا ہوگا جو اس نے 17ویں صدی میں کیا تھا. وہ جب طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور نیوٹن کو کیمبرج چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس جانا پڑا تھا؟ جی بالکل وہی وقت. اس نے ایک اندھیرے کمرے میں کھڑکی سے آنے والی سورج کی ایک باریک سی شعاع کو شیشے کے ایک تکونے ٹکڑے جسے ہم پرزم کہتے ہیں اس میں سے گزارا. اور اس سے ثابت کیا ہوا؟ مطلب اس نے کیا دیکھا؟ اس تجربے نے دنیا کو یہ بتایا کہ سورج کی جو روشنی ہمیں سفید یا بے رنگ نظر آتی ہے وہ دراصل سفید نہیں ہے. وہ 7 مختلف رنگوں کا ایک مجموعہ ہے جسے آج ہم اسپیکٹرم کہتے ہیں. اچھا، تو بارش کے بعد آسمان پر بھی بالکل یہی ہوتا ہے. ہوا میں جو پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے اس شیشے کے پرزم کا کام کرنے لگتے ہیں.
آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ہوا میں موجود کروڑوں ننھے قطرے پرزم بن جاتے ہیں۔ جب سورج کی روشنی ان قطروں میں داخل ہوتی ہے تو دو بڑے سائنسی عمل ہوتے ہیں۔ ایک ہے ریفریکشن، یعنی روشنی کا جھکنا یا مڑنا، اور دوسرا ہے ریفلیکشن، یعنی روشنی کا ٹکرا کر واپس پلٹنا۔ تھوڑا سا اسے آسان کرتے ہیں۔ جب روشنی قطرے کے اندر جاتی ہے تو وہ سیدھی نہیں رہتی۔ نہیں، وہ سیدھی نہیں گزرتی۔ ہوا اور پانی کی کثافت میں فرق کی وجہ سے وہ تھوڑی سی مڑ جاتی ہے۔ پھر وہ روشنی قطرے کی پچھلی اندرونی سطح سے ٹکراتی ہے اور وہاں سے پلٹ کر یعنی ریفلیکٹ ہو کر واپس آتی ہے، اور جب قطرے سے باہر نکلتی ہے تو دوبارہ مڑ جاتی ہے۔ تو اس دوہرے جھکاؤ کی وجہ سے وہ سفید روشنی، میرا مطلب ہے، اپنے اندر چھپے ہوئے ان 7 رنگوں میں بکھر جاتی ہے۔ بالکل، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہر رنگ کی ویو لینتھ یا طول موج مختلف ہوتی ہے۔ سرخ رنگ کی لہر سب سے لمبی ہوتی ہے، اس لیے وہ پانی کے اندر سب سے کم مڑتی ہے، جبکہ جامنی رنگ کی لہر سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مڑتی ہے۔ اور جامنی؟ ہاں، لیکن اس سب کے لیے ایک انتہائی ضروری شرط یہ بھی ہے کہ سورج کا بالکل آپ کے پیچھے ہونا لازمی ہے۔ روشنی آپ کے سر کے پیچھے سے آ کر سامنے قطروں پر پڑنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں اسی وجہ سے قوس قزح کے بارے میں ایک اور بہت ہی حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے کہ ہم سب کی قوس قزح الگ ہوتی ہے۔ جی، یہ کائنات کے انفرادی تجربات کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ زمین پر موجود ہر انسان کی قوس قزح دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب اگر میں اور آپ ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور ایک ہی قوس قزح دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم اصل میں الگ الگ چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس کا کوئی ٹھوس وجود نہیں ہے۔ یہ سارا زاویے کا کھیل ہے۔ آپ جس زاویے پر کھڑے ہیں، روشنی کچھ خاص قطروں سے ٹکرا کر آپ کی آنکھوں میں آ رہی ہے اور آپ کو سرخ رنگ دکھا رہی ہے۔ اور چونکہ آپ مجھ سے ایک قدم دور کھڑی ہیں تو آپ کا زاویہ ہلکا سا مختلف ہو گیا۔ 100%۔ میری آنکھوں میں روشنی قطروں کے ایک بالکل نئے سیٹ سے آ رہی ہے، تو ہم دونوں کے لیے لاکھوں قطروں کی ایک اپنی الگ منفرد محفل سجی ہوئی ہے۔ یہ واقعی دماغ کو چکرا دینے والی بات ہے۔ اور ایک اور چیز جو عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ کہ قوس قزح اصل میں آدھی محراب جیسی نہیں ہوتی نا؟ نہیں، یہ ایک مکمل گول دائرہ ہوتی ہے، فل سرکل۔ لیکن ہم چونکہ زمین کی سطح پر کھڑے ہوتے ہیں تو زمین ہمارے لیے ایک رکاوٹ کا کام کرتی ہے اور ہمیں صرف اس دائرے کا اوپر والا حصہ نظر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اونچے پہاڑ پر کھڑا ہو یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو جہاں نیچے بھی بارش کے قطرے ہوں تو حالات سازگار ہونے پر اسے قوس قزح ایک مکمل دائرے کی شکل میں نظر آ سکتی ہے۔ یہ بہت ہی شاندار نظارہ ہوتا ہے۔ واقعی۔ اور کتاب میں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے بارے میں بھی بڑی زبردست بات کی گئی ہے کہ یہ جو 7 رنگ ہم دیکھتے ہیں یہ تو بس میرا مطلب ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے نا پوری کائنات کی روشنی کا۔ جی، جسے ہم ویزیبل لائٹ کہتے ہیں وہ بہت محدود ہے۔ کائنات ان لہروں سے بھری پڑی ہے جنہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، جیسے الٹرا وائلٹ، ایکس ریز، انفرا ریڈ اور ریڈیو ویوز۔ ہاں، کچھ کیڑے اور پرندے تو الٹرا وائلٹ روشنی دیکھ لیتے ہیں، لیکن انسان کے پاس تو بس وہ 2 آنکھیں ہیں اور باقی سب کے لیے ہمارے پاس سائنس ہے۔ بالکل، سائنس ہماری وہ تیسری آنکھ ہے جس نے ہمیں ریڈیو ٹیلیسکوپس اور آلات کے ذریعے ان نادیدہ لہروں کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل بنایا ہے۔ اور روشنی کو پڑھنے کا یہی علم، جسے ہم اسپیکٹروسکوپی کہتے ہیں، سائنسدانوں کو کائنات کی گہرائیوں میں چھپے راز تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہیں سے ہمارا وہ تجسس شروع ہوتا ہے جو ہمیں اس کتاب کے اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ چیپٹر 4، Are we alone؟ یعنی کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ قدیم انسانوں نے تاریک آسمان کو دیکھ کر دیوتاؤں کی کہانیاں تراشیں، اور آج ہمارے کلچر میں ایلینز اور اڑن تشتریوں کی ہالی ووڈ والی دنیا آباد ہے۔ ہاں، انسان ہمیشہ سے یہی چاہتا رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں کوئی تو اور بھی ہو۔ لیکن جب ہم فرضی کہانیوں اور سائنس کے درمیان لکیر کھینچتے ہیں تو سائنس کا موقف بڑا واضح ہے۔ اور بہت ایماندارانہ بھی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ فی الحال کسی دوسرے سیارے سے خلائی مخلوق کے زمین پر آنے کا کوئی ایک بھی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ مطلب یہ جتنی بھی UFOs اور ایلینز کی کہانیاں ہیں، یہ سب بس کہانیاں ہی ہیں؟ جی، ابھی تک تو ایسا ہی ہے، اور سائنس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ جب اسے کسی سوال کا جواب معلوم نہیں ہوتا تو وہ ناممکن اور فرضی کہانیاں گھڑنے کے بجائے ایمانداری سے تسلیم کرتی ہے کہ ہم ابھی تلاش کر رہے ہیں۔ تو اگر سائنسدان کائنات میں زندگی ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ہر سیارے پر تو زندگی نہیں ہو سکتی نا؟ اس تلاش کا سب سے بنیادی اصول ہے گولڈی لاک زون کی تلاش۔ یہ کسی ستارے کے ارد گرد کا وہ خاص علاقہ یا فاصلہ ہے جہاں حالات زندگی کے لیے بالکل موزوں ہوں۔ گولڈی لاک زون مطلب وہ علاقہ جہاں نہ بہت زیادہ گرمی ہو کہ سب کچھ جل جائے اور نہ اتنی سردی ہو کہ سب جم جائیں۔ بالکل، وہ مثالی فاصلہ جہاں کسی سیارے پر پانی اپنی مائع حالت یعنی لیکوڈ واٹر کی صورت میں برقرار رہ سکے۔ کیونکہ زمین پر زندگی کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے ہم یہ جانتے ہیں کہ پانی زندگی کے لیے انتہائی بنیادی شرط ہے۔ تو سائنسدان دوسرے سیاروں کو تلاش کیسے کرتے ہیں؟ کائنات تو اتنی وسیع ہے اور ستارے ہم سے اتنے دور ہیں کہ انہیں براہ راست دیکھنا تو ناممکن سا لگتا ہے۔ براہ راست دیکھنا واقعی مشکل ہے، اسی لیے سائنسدان ایک خاص طریقہ استعمال کرتے ہیں جسے ٹرانزٹ میتھڈ کہتے ہیں۔ وہ جس میں ستاروں کی روشنی کو دیکھا جاتا ہے؟ جی، وہ ستارے کی روشنی کا مسلسل مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب کوئی سیارہ گھومتے ہوئے اپنی ستارے کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس ستارے کی روشنی میں ایک انتہائی معمولی سی کمی آتی ہے۔ کتنی معمولی؟ میرا مطلب ہے ہم زمین سے اتنی دور کسی ستارے کی روشنی میں کمی کیسے ناپ سکتے ہیں؟ یہ کمی شاید 1% کے بھی 1000ویں حصے کے برابر ہو، لیکن ہماری موجودہ ٹیلیسکوپس اور آلات اتنے حساس ہیں کہ وہ اس ہلکی سی تاریکی کو ناپ لیتے ہیں، اور اس سے نہ صرف ہمیں سیارے کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے بلکہ اس کا ستارے سے فاصلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا وہ اپنے ستارے کے گولڈی لاک زون میں آتا ہے یا نہیں۔ یہ تو واقعی انسان کی عقل کو دنگ کر دینے والی ٹیکنالوجی ہے۔ اور جب آپ کائنات کی وسعت کا اندازہ لگاتے ہیں تو پھر یہ تجسس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ صرف ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں 100 ارب سے زیادہ ستارے ہیں۔ 100 ارب، اور ایسی اربوں کہکشائیں پوری کائنات میں موجود ہیں۔ بالکل، تو شماریاتی طور پر یہ بات ناممکن لگتی ہے کہ کھربوں ستاروں اور سیاروں میں سے صرف ایک زمین پر ہی زندگی ہو۔ کہیں نہ کہیں زندگی نے اپنا راستہ ضرور بنایا ہوگا۔ لیکن اگر زندگی موجود ہے تو کیا وہ ہم انسانوں جیسی ہی دکھتی ہوگی یا کچھ اور؟ اس کا انحصار اس سیارے کے حالات اور سب سے بڑھ کر وہاں کی کشش ثقل پر ہوگا۔ ارتقاء کا عمل کشش ثقل کے ساتھ بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، کشش ثقل یعنی گریوٹی، اس کا ارتقاء پر اتنا گہرا اثر کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، زمین پر ہمارا ہڈیوں کا ڈھانچہ اور پٹھے زمین کی کشش ثقل کے خلاف وزن اٹھانے کے لیے بنے ہیں۔ اگر کوئی اور سیارہ ایسا ہو جو زمین سے بہت بڑا ہو اور وہاں کشش ثقل کئی گنا زیادہ ہو تو وہاں کی زندگی بالکل مختلف نظر آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ وہاں کے جاندار اتنی بھاری کشش ثقل برداشت کرنے کے لیے قد میں بہت چھوٹے ہوں گے، ہے نا؟ بالکل، وہ چھوٹے ہوں گے، ان کا جسم چوڑا ہوگا اور ہڈیاں انتہائی مضبوط ہوں گی۔ شاید ان کے چلنے کا انداز رینگنی جیسا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا سیارہ ہو جہاں کشش ثقل زمین کے مقابلے میں بہت ہی کم ہو تو وہاں جانداروں کو اپنا وزن اٹھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں، وہاں کی زندگی بہت لمبی، پتلی اور نازک جسموں والی ہو سکتی ہے۔ وہ شاید ایک چھلانگ میں کئی میٹر کا فاصلہ طے کر لیں۔ ان کا ارتقاء مکمل طور پر ان کے اپنے مقامی ماحول، فضا کی کثافت اور ان کے ستارے کی روشنی کے حساب سے ہوا ہوگا۔ یہ سب کتنا حیرت انگیز ہے۔ مطلب حقیقت واقعی، میرا مطلب ہے حقیقت کا جادو کسی اڑتی ہوئی تشتری کی افواہ یا قوس قزح کے آخر میں رکھے سونے کے پیالے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یہی تو سائنس کی طاقت ہے۔ چاہے بارش کے قطرے میں روشنی کے مڑنے کی طبیعت ہو یا کھربوں میل دور سیارے پر زندگی کی تلاش، سائنس ہمیں کائنات کو دیکھنے کی ایسی حقیقت پسندانہ نظر دیتی ہے جس میں ہر قدم پر ایک نیا تجسس ہے۔
بالکل، اور اس ساری بات کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بڑا ہی فکر انگیز پہلو آ رہا ہے جو روشنی کی رفتار اور کائنات کے فاصلوں سے جڑا ہے۔ وہ یہ کہ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو دراصل ہم ماضی میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ بالکل وہی، روشنی کو سفر کرنے میں وقت لگتا ہے۔ جب ہم اربوں نوری سال دور ستاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ویسے نہیں ہوتے جیسے آج ہیں، بلکہ ویسے ہوتے ہیں جیسے وہ لاکھوں سال پہلے تھے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ ہاں، ذرا سوچیں کہ اگر آج ہم سے 65 ملین نوری سال دور کسی سیارے پر کوئی بہت ترقی یافتہ خرائی مخلوق موجود ہو، اور وہ ایک بہت ہی طاقتور ٹیلیسکوپ سے زمین کی طرف دیکھ رہے ہوں، جی، تو انہیں زمین پر ہم انسان اور آج کے یہ بڑے شہر نظر نہیں آ رہے ہوں گے، انہیں زمین پر گھومتے ہوئے ڈائناسورز نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ خیال، میرا مطلب ہے، اتنا وسیع اور حیران کن ہے کہ انسان کی اپنی ہستی اس کائنات کے کینوس پر کتنی چھوٹی مگر کتنی شاندار لگتی ہے۔ واقعی حقیقت کا یہ جادو کسی بھی فرضی کہانی سے کہیں زیادہ پراسرار اور شاندار ہے۔ اگلے حصے میں ہم مزید حیرت انگیز سوالات کے جواب تلاش کریں گے، جن میں شامل ہیں واٹ از دا سن؟ واٹ از این ارتھ کویک؟ اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جی بالکل، یہ ہماری جاری سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ یہ حصہ نمبر 3 ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم رچرڈ ڈاکنز کی کتاب کے ان 2 ابواب پر بات کریں گے جو بظاہر بہت مختلف لگتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی بنیادی سچائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ سچائی یہ ہے کہ حقیقت کسی بھی افسانے سے زیادہ پراسرار اور حیرت انگیز ہوتی ہے۔ بالکل، تو آج ہم جن 2 ابواب کا جائزہ لیں گے وہ ہیں چیپٹر 5 واٹ از دا سن، اور پھر ہم بات کریں گے چیپٹر 6 واٹ از این ارتھ کویک پر۔ سننے والوں کے لیے آج کی یہ گفتگو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ ہم آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک کا سفر کریں گے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انسان نے ہمیشہ سے اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے کس طرح کی کہانیاں گھڑیں، اور پھر سائنس نے کس طرح ہمیں ان کہانیوں سے آزاد کیا۔ تو بنا کسی تاخیر کی شروع کرتے ہیں سورج سے۔ انسان نے جب پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا ہوگا تو سورج یقیناً اسے سب سے زیادہ طاقتور اور حیران کن چیز لگی ہوگی۔ ذرائع میں افریقہ کے ٹیو اور بیروٹسی قبائل کا ذکر ہے۔ یہ لوگ سورج اور چاند کو بس روشنی نہیں بلکہ باقاعدہ انسانوں کی طرح دیکھتے تھے، مطلب ان کی شادیاں اور خاندانی جھگڑے تک تصور کر لیے تھے۔ ہاں، یہ دراصل انسانی ذہن کی ایک بہت فطری سی کوشش تھی نامعلوم کو سمجھنے کی۔ جب آپ کے پاس دوربین نہیں ہوتی، سائنس کا علم نہیں ہوتا، تو آپ کائنات کی بڑی طاقتوں کو اپنے سماجی رشتوں کے پیمانے پر ماپتے ہیں۔ ان قبائل کے لیے یہ سمجھنا آسان تھا کہ آسمان پر بھی کوئی خاندان آباد ہے جس کے اپنے مسائل ہیں۔ بالکل، لیکن اگر ہم ان کا اور خاص طور پر ایزٹیک تہذیب کی طرف دیکھیں تو وہاں یہ کہانیاں بہت تاریک اور خوفناک شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ہاں، ایزٹیک تہذیب کا نظریہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہم 5ویں سورج کے دور میں جی رہے ہیں اور پچھلے 4 سورج تباہ ہو چکے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات اس عقیدے کا وہ حصہ تھا جس نے پوری تہذیب کو ایک مستقل ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ایزٹیک لوگوں کا پختہ یقین تھا کہ اگر دیوتاؤں کو خوش نہ کیا گیا تو یہ موجودہ سورج بھی طلوع ہونا بند کر دے گا۔ جی، اور ان دیوتاؤں کو خوش کرنے کا وہ طریقہ جس کا ذکر کتاب میں بڑی تفصیل سے ہے، وہ انسانی قربانیاں تھیں۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ کائنات کا پہیہ چلانے کے لیے باقاعدگی سے انسانی خون بہانا ضروری ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ کیسی وحشتناک زندگی ہوگی جہاں ہر صبح اس خوف میں گزرتی ہو کہ آج سورج نکلے گا یا نہیں، اور وہ یہ سب کسی برائی کی نیت سے نہیں کر رہے تھے۔ بالکل، وہ دراصل انہیں لگتا تھا کہ وہ پوری دنیا کو تباہی سے بچا رہے ہیں، وہ کائنات کو بچانے کا اپنا مقدس فریضہ ادا کر رہے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دیومالائی کہانیاں اپنا سب سے بھیانک روپ دکھاتی ہیں۔ یہ علم کی کمی کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جو انسان کو ایسے اندھے اور غیر معقول خوف میں ڈھکیل دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے آج ہمارے پاس سائنس کی روشنی ہے، اور سائنس نے ہمیں اس اندھے خوف سے نکال کر دلائل کی بنیاد پر بتایا ہے کہ سورج حقیقت میں کیا ہے۔ تو اگر ہم سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سورج نہ تو کوئی دیوتا ہے اور نہ ہی زمین جیسا کوئی سیارہ۔ ہاں، سورج دراصل ایک ستارہ ہے،
بالکل ویسا ہی جیسا رات کے وقت آسمان پر ٹمٹماتے نظر آتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے اتنا بڑا اور روشن نظر آتا ہے کیونکہ یہ ہماری زمین کے بہت قریب ہے، ورنہ کائنات میں اس سے کئی زیادہ بڑے اور روشن ستارے موجود ہیں۔ تو یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو ذرائع میں بھی تفصیل سے ڈسکس ہوا ہے۔ اگر یہ ایک ستارہ ہے اور اربوں سالوں سے اتنی زبردست حرارت اور روشنی دے رہا ہے تو یہ توانائی آتی کہاں سے ہے؟ مطلب یہ کوئی کوئلے کی بھٹی تو ہے نہیں جو جل رہی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کوئلہ تو بہت جلدی ختم ہو جاتا۔ سورج کی اس بے پناہ توانائی کا راز اس کے مرکز میں چھپا ہے، جسے ہم کور کہتے ہیں۔ سورج دراصل ہائیڈروجن گیس کا ایک انتہائی دیواکل غبارہ ہے۔ اس کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اس کی اپنی زبردست کشش ثقل اس کے تمام مادے کو بے تحاشا طاقت سے اندر کی طرف کھینچتی ہے۔ یعنی وہ سارا کا سارا مادہ ایک ہی جگہ اکٹھا ہو کر دبنے لگتا ہے اور جی ہاں، اور اس کھچاؤ کی وجہ سے سورج کے بالکل مرکز میں دباؤ اور درجہ حرارت اس حد تک بڑھ جاتا ہے جس کا ہم زمین پر رہتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ درجہ حرارت کروڑوں ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اس شدید ترین دباؤ میں ہائیڈروجن کے ایٹم ایک دوسرے سے ٹکرا کر جڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ہیلیم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہم نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں۔ اور جب یہ ایٹم آپس میں جڑتے ہیں تو کچھ مادہ غائب ہو کر خالص توانائی میں بدل جاتا ہے نا؟ البرٹ آئنسٹائن کی وہ مشہور مساوات E=mc² یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ وہ جو بہت معمولی سا مادہ غائب ہوتا ہے وہ اتنی بڑی مقدار میں توانائی بن کر نکلتا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ سورج کے مرکز میں ہر سیکنڈ میں کروڑوں ایٹم بموں جتنی طاقت کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہی وہ دھماکے ہیں جو روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں مجھے ایک حیرت ہوتی ہے، اگر اندر اتنے بڑے اور اتنے زیادہ دھماکے ہو رہے ہیں تو سورج خود ہی پھٹ کر بکھر کیوں نہیں جاتا؟ یہ گولے کی شکل میں کیسے مستحکم ہے؟ یہ دراصل کائنات کے سب سے خوبصورت توازن کی ایک بڑی شاندار مثال ہے۔ اسے ہائیڈروسٹیٹک ایکویلیبریم کہتے ہیں۔ ایک طرف سورج کی زبردست کشش ثقل ہے جو پورے مادے کو اندر کی طرف سکیڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف وہ نیوکلیئر فیوژن کے دھماکوں کی توانائی ہے جو مسلسل باہر کی طرف دھکا دے رہی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے کو بالکل متوازن کر دیتی ہیں۔ جب تک ہائیڈروجن موجود ہے یہ جنگ یوں ہی برابری پر چلتی رہے گی۔ اور یہی توانائی ضیائی تالیف یا فوٹوسنتھیسس کے ذریعے ہماری زمین پر موجود ہر جاندار کو زندہ رکھے ہوئے۔ پودے اس شمسی توانائی کو خوراک میں بدلتے ہیں اور پھر وہی خوراک انسانوں سمیت پوری فوڈ چین میں سفر کرتی ہے۔ لیکن ذرائع میں سورج کی روشنی کے سفر کے حوالے سے ایک بہت ہی حیران کن فیکٹ بتایا گیا ہے۔ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ سورج کی روشنی 8 منٹ میں زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، وہ 8 منٹ تو صرف خلا کا سفر ہے۔ اصل حیرت انگیز کہانی تو سورج کے اندر کی ہے۔ جب سورج کے مرکز میں توانائی یا فوٹون پیدا ہوتا ہے تو اسے سورج کی سطح تک آنے میں ہزاروں اور بعض اوقات 1,00,000 سال سے بھی زیادہ کا وقت لگ جاتا ہے۔ 1,00,000 سال؟ ایک فوٹون کو صرف سورج کے اندر سے باہر آنے میں؟ جی بالکل۔ سورج کا اندرونی حصہ اس قدر گھنا اور کثیف ہے کہ وہ فوٹون سیدھا باہر نہیں آ سکتا۔ وہ مسلسل دوسرے ذرات سے بار بار ٹکراتا رہتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں۔ وہ اندر ایک طرح کی بھول بھلیا میں پھنس جاتا ہے۔ تو آج جو دھوپ کی حرارت ہم اپنے چہرے پر محسوس کر رہے ہیں وہ دراصل اس وقت پیدا ہوئی تھی جب انسانوں نے زمین پر ابھی غاروں سے نکلنا شروع کیا تھا۔ یہ تو واقعی مسحور کن بات ہے۔ لیکن ہر ستارے کی طرح ہمارے سورج کی بھی ایک عمر ہے۔ جب اس کا یہ ہائیڈروجن کا ایندھن جو اسے اربوں سال سے جلا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہائیڈروجن ختم ہونے لگے گی تو وہ توازن جس کی ہم نے ابھی بات کی تھی وہ ٹوٹ جائے گا۔ اندر کی طرف کھینچنے والی کشش ثقل حاوی ہوگی اور سورج کا مرکز مزید سکڑ کر بے پناہ گرم ہو جائے گا۔ اس گرمی سے سورج کی بیرونی تہیں بہت زیادہ پھیلنا شروع کر دیں گی اور سورج ایک ریڈ جائنٹ یا سرخ دیو میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ اتنا پھیل جائے گا کہ عطارد، زہرہ اور شاید ہماری زمین کو بھی نگل لے، اور پھر آخرکار یہ اپنی بیرونی گیسیں خلا میں بکھیر دے گا اور اس کا صرف ایک چھوٹا سا گرم اور انتہائی ٹھوس مرکز باقی بچے گا جسے وائٹ ڈوارف کہتے ہیں۔
ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होकर तारीक हो जाएगा। और जो सितारे हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े होते हैं, उनका अंजाम तो और भी ड्रामेटिक होता है। वो तो बकायदा एक बहुत बड़े धमाके के साथ फटते हैं, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा कायनात के सबसे शानदार वाकयात में से एक है। बड़े सितारों में जब ईंधन खत्म होता है तो वो अपनी ही कशिशे शुक्र के बोझ तले इतनी तेजी से गिरते हैं कि 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से में उनका मरकज कुचल जाता है। इससे एक ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो कुछ देर के लिए पूरी कहकशां से भी ज्यादा रोशनी पैदा करता है। लेकिन इसकी असल अहमियत रोशनी में नहीं है, बल्कि उन अनासर में है जो उस धमाके के दौरान पैदा होते हैं। बिल्कुल। आम सितारों की जिंदगी में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही जुड़ पाते हैं, लेकिन एक सुपरनोवा के धमाके के वक्त दर्जा हरारत और दबाव इस कदर ज्यादा होता है कि इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी अनासिर बनते हैं, और फिर ये सितारा फटकर इन तमाम अनासिर को खला में दूर दूर तक बिखेर देता है। तो फिर वो जो मशहूर फिक्रा है कि हम सितारों की धूल हैं, यानी वी आर स्टारडस्ट, ये महज कोई शायराना बात नहीं है, बल्कि 100% साइंसी हकीकत है। हमारे खून में दौड़ने वाला आयरन, हमारे जिस्म का कार्बन, ये सब किसी न किसी प्राचीन सितारे के फटने से ही बने थे। हम बराह रास्त उन कायनाती धमाकों की पैदावार हैं। जी हाँ, ये सोचना ही कितना सहरंगेज है कि हमारे जिस्म का एक एक जर्रा अरबों साल पहले किसी सितारे की भट्ठी में तैयार हुआ था। ये वो हकीकत का जादू है जो एज़टेक तहजीब की द्योमलाई कहानियों से 1000 गुना ज्यादा मशहूर है। जबरदस्त। अच्छा, अब हम आसमान से जरा जमीन की तरफ आते हैं। सूरज के मरकज में तो जबरदस्त हरारत है ही, लेकिन हमारी अपनी जमीन के बिल्कुल मरकज में भी एक वैसी ही हरारत कैद है जो हमारे अगले बाब का मौजू है। चैप्टर 6, व्हाट इज एन अर्थक्वेक। जल्जलों के हवाले से भी इंसान ने कदीम दौर में खौफ के मारे बहुत सी कहानियां गढ़ रखी थी। यकीनन, और ये समझना मुश्किल नहीं कि क्यों। जल्जला एक बहुत खौफनाक तजुर्बा है। जब वो जमीन जिस पर आप खड़े हैं, जो बज़ाहिर सबसे ज्यादा ठोस और पायदार चीज है, वही अचानक कदमों के नीचे हिलने लगे, तो एक कदीम इंसान इसे देवताओं के गुस्से के अलावा और क्या समझ सकता था। हाँ, ज़राए में बाइबल के हवाले से सदूम और यरीखो के वाक़यात का जिक्र है, जिनमें शहरों के उलटने की बात की गई है। अर्जियाती तहकीक बताती है कि ये मुमकिना तौर पर उस खित्ते में आने वाले शदीद ज़लज़ले थे, लेकिन चूंकि उस वक्त कोई साइंसी तौजीह नहीं थी, तो उसे सीधा आसमानी अजाब समझ लिया गया। और जापान की वो कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। जापान में चूंकि जलजले बहुत आते हैं, तो वहाँ के लोगों ने नमाजू नामी एक देवा हैकल कैटफिश की कहानी बना ली। उनका ख्याल था कि ये कैटफिश जमीन के नीचे रहती है और एक देवता उस पर पत्थर रखकर उसे काबू में रखता है। लेकिन जब देवता की तवज्जो हटती है तो वो कैटफिश अपनी दुम जोर से हिलाती है और जमीन पर जलजले आ जाते हैं। मतलब एक मछली पूरी जमीन को हिला रही है। और वो मौरी तहजीब वाली कहानी भी तो है, जिसमें वो समझते थे कि धरती माँ हामिला है और जमीन के अंदर बच्चे की हरकत की वजह से ये झटके महसूस होते हैं। तो वो कैटफिश या मदर अर्थ की कहानियां बना लेता है। लेकिन फिर साइंस ने उस कैटफिश को जमीन के नीचे से निकाल बाहर किया। अल्फ्रेड वैगनर का नाम ज़राए में बहुत नुमाया है। उसने एक ऐसा नजरिया पेश किया जिसने जमीन को समझने का हमारा पूरा जाविया ही बदल कर रख दिया। मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स का नजरिया। अल्फ्रेड वैगनर की दरियाफ्त आर्जियात की दुनिया में वही अहमियत रखती है जो तबैयात में आइंस्टाइन की थी। उसने नक्शे पर बर्रे आज़मों की शक्लें देखकर महसूस किया कि अगर दुनिया के बर्रे आज़मों को मिलाया जाए तो ये एक जिग्सा पजल की तरह आपस में फिट हो जाते हैं। उसने ये नज़रिया पेश किया कि ज़मीन का ऊपरी खोल कोई एक सालिम और ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ टुकड़ों या तख्तियों में बटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। बिल्कुल। आप इसे एक उबले हुए अंडे की तरह समझें, जिसका छिलका कई जगहों से चटका हुआ हो और इसके टुकड़े अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। ये तख्तीनुमा प्लेटें हैं जिनके ऊपर हमारे बर्रे आज़म और समंदर मौजूद है। और सबसे हैरत अंगेज बात ये कि ये बर्रे आज़म और समंदर जो इन प्लेट्स पर हैं, ये एक जगह खड़े नहीं हैं, बल्कि मुतसलसिल हरकत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी और भारी प्लेटों को हरकत देने के लिए तो कोई बहुत बड़ी ताकत चाहिए होगी। उन्हें कौन धक्का दे रहा है?
اس سوال کا جواب زمین کی اسی اندرونی حرارت میں چھپا ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا۔ زمین کے مرکز یعنی کور میں ریڈیو ایکٹیو مادوں اور شدید دباؤ کی وجہ سے بے پناہ حرارت پیدا ہوتی ہے، بالکل سورج کی سطح جتنی حرارت۔ اس کور کے بالکل اوپر اور زمینی خول کے نیچے ایک تہہ ہوتی ہے جسے مینٹل کہتے ہیں۔ اب عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مینٹل کوئی پانی کی طرح مائع چیز ہے جو بہہ رہی ہے۔ ہاں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ حقیقت میں یہ ٹھوس چٹانوں پر ہی مشتمل ہے، لیکن شدید حرارت اور دباؤ کی وجہ سے یہ چٹانیں بہت ہی سست روی سے کسی گاڑھے پلاسٹک یا تارکول کی طرح بہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور یہاں کنویکشن کرنٹ پیدا ہوتے ہیں۔ کنویکشن کرنٹ یعنی وہ حرارت کی لہریں جو اوپر نیچے حرکت کرتی ہیں؟ جی، جیسے آپ ابلتے ہوئے پانی کے برتن کو ذہن میں لائیں تو پیندے سے گرم پانی ہلکا ہو کر اوپر اٹھتا ہے اور اوپر کا ٹھنڈا پانی بھاری ہو کر نیچے جاتا ہے، اور یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ زمین کے مینٹل میں بھی بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے، بس اس کی رفتار لاکھوں سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ نیچے سے گرم چٹانیں اوپر اٹھتی ہیں اور اوپر کی قدرے ٹھنڈی چٹانیں نیچے دھنستی ہیں۔ اس مسلسل چکر اور رگڑ کی وجہ سے جو اوپر موجود ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ بھی کھسکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور ذرائع میں ان پلیٹوں کے کھسکنے کی رفتار بتانے کے لیے بڑی زبردست تشبیہ استعمال کی گئی ہے کہ براعظموں کی حرکت ہماری انگلیوں کے ناخن بڑھنے کی رفتار جتنی سست ہے۔ اگر رفتار واقعی اتنی سست ہے، سال بھر میں بمشکل چند سینٹی میٹر، تو پھر اتنی بڑی تباہی اور اتنے اچانک زلزلے کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہیں زلزلوں کی اصل فزکس کام کرتی ہے۔ اگرچہ یہ پلیٹیں سست روی سے حرکت کر رہی ہیں، لیکن ان کے کنارے ہموار یا چکنے نہیں ہوتے، وہ انتہائی کھردرے اور ناہموار ہوتے ہیں۔ جب دو پلیٹیں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں گزرنے کی کوشش کرتی ہیں یا ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، تو ان کے کھردرے کنارے آپس میں پھنس جاتے ہیں اور باقاعدہ لاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی نیچے سے مینٹل انہیں دھکا دے رہا ہوتا ہے، لیکن کنارے پھنسے ہونے کی وجہ سے حرکت رک جاتی ہے اور وہاں دباؤ یا سٹریس جمع ہونے لگتا ہے۔ سالوں تک جمع ہوتا رہتا ہے۔ چٹانیں اس دباؤ کو برداشت کرتی ہیں اور کسی سپرنگ کی طرح تھوڑی بہت کھینچتی رہتی ہیں، لیکن ہر چٹان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب دباؤ اس حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ پھنسے ہوئے کنارے اچانک ایک بہت بڑے جھٹکے کے ساتھ ٹوٹ کر الگ ہوتے ہیں یا کھسک جاتے ہیں۔ اور وہ کئی صدیوں کی جمع شدہ توانائی چند سیکنڈز کے اندر خارج ہو جاتی ہے؟ جی، اور وہ خارج ہونے والی توانائی لہروں کی شکل میں زمین کی سطح تک پہنچتی ہے، جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ کیلیفورنیا کا سان انڈریاس فالٹ اس کی زندہ مثال ہے، جہاں دو بہت بڑی پلیٹیں آپس میں رگڑ کھا رہی ہیں، اور اسی رگڑ کی وجہ سے وہاں تباہ کن زلزلے آتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی دیوتا کا غصہ نہیں، بلکہ زمین کی خالصتاً مکینیکل حرکت کا نتیجہ ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم نے آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک کا سفر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کس طرح نامعلوم کے خوف سے کہانیاں گھڑتا تھا، اور کس طرح سائنس نے ہمیں اس انتھے خوف سے نکال کر دلائل اور شواہد کی روشنی میں کھڑا کیا۔ اور اس سائنسی علم کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ ہمیں عملی اقدامات کے قابل بناتا ہے۔ جب ہم زلزلوں کی سائنس کو سمجھتے ہیں تو ہم محض خوفزدہ ہو کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ ہم ایسی عمارتیں ڈیزائن کرتے ہیں جو ان جھٹکوں کو برداشت کر سکیں۔ ہم وارننگ سسٹم بناتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں بچائی جا سکیں۔ بالکل، لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے ذرائع کے حوالے سے میں ایک بہت ہی فکر انگیز نقطہ سننے والوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ہم زلزلوں اور ٹیکٹونک پلیٹس کو ہمیشہ ایک منفی زاویے یا تباہی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، اگر زمین کے اندر یہ ٹیکٹونک پلیٹس حرکت نہ کرتیں تو کیا ہوتا؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اگر یہ پلیٹیں حرکت نہ کرتیں تو زمین پر کاربن کا چکر مکمل طور پر رک جاتا۔ جو کاربن سمندر کی تہہ میں جمع ہوتا ہے وہ کبھی واپس سطح پر نہ آتا، آتش فشان نہ پھٹتے اور فضا میں وہ گیسیں نہ پہنچتیں جو زمین کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتی ہیں۔ یعنی جس زمین کی حرکت کو ہم موت اور تباہی سمجھتے ہیں، دراصل وہی زمین کے زندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ 100% درست۔ ایک ایسا سیارہ جہاں زلزلے نہیں آتے وہ دراصل ایک مردہ سیارہ ہوتا ہے، بالکل مریخ کی طرح۔
ہماری زمین کی یہ اندرونی بے چینی، یہ حرارت، یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت دراصل یہاں زندگی کی بقا کی سب سے بڑی ضمانت ہیں۔ اگلی بار جب آپ زمین کو بالکل ٹھوس سمجھیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ ایک زندہ، متحرک اور مسلسل بدلتے ہوئے سیارے پر کھڑے ہیں۔ کیا کمال کا تصور ہے! یہی تو حقیقت کا وہ جادو ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ جب ہم کائنات کے ان رازوں کو سائنس کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو یہ علم ہمیں خوفزدہ نہیں کرتا، بلکہ کائنات کے سحر اور حیرت میں کھو جانے کا موقع دیتا ہے۔ بے شک، علم کا سفر ہمیں تاریکی سے نکال کر حیرتوں کی ایک نئی دنیا سے متعارف کرواتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم ایک نہایت اہم سوال پر بات کریں گے۔ Why do bad things happen؟ اس سوال کو سائنس کس طرح سمجھاتی ہے، یہ ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔ یہ حصہ نمبر 4 ہے۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے چیپٹر 7 وائی ڈو بیڈ تھنگز ہیپن۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد دراصل رچرڈ ڈاکنز کی مشہور کتاب دا میجک آف ریالٹی کے حوالوں پر غور کرنا ہے۔ یعنی ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ دنیا میں بری چیزیں یا حادثات کیوں ہوتے ہیں۔ بالکل، کیا واقعی یہ کائنات کا کوئی منظم انصاف کا نظام ہے جس کے تحت سزائیں ملتی ہیں، یا پھر ان تمام آفات کے پیچھے کچھ ٹھوس سائنسی حقائق موجود ہیں؟ تو آج اسی موضوع کا تفصیلی اور منطقی پہلوؤں سے جائزہ لیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا بنیادی سوال ہے نا جس نے انسانی شعور کی ابتدا سے ہی ہمارے ذہنوں کو الجھا کر رکھا ہے۔ ہاں، مطلب میں بھی اکثر سوچتا ہوں کہ انسان کی ساختی کچھ ایسی ہے کہ وہ دنیا میں ہر چیز کے پیچھے ایک اخلاقی جواز تلاش کرتا ہے۔ جی بالکل، جب ایک محنتی اور ایماندار کسان کی فصل کسی سیلاب میں بہہ جاتی ہے یا کوئی اچھا شخص کسی اچانک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمارا دماغ اس بے ترتیبی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، رائٹ؟ 100% درست۔ نفسیات کی زبان میں اسے منصفانہ دنیا کا مغالطہ یا جسٹ ورلڈ فیلیسی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم یہ ماننا چاہتے ہیں کہ اچھے کام کا نتیجہ ہمیشہ اچھا نکلے گا اور برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی دنیا اس اصول پر چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ تو پھر ذہن اس تضاد کو حل کرنے کے لیے کہانیاں گھڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، اور ان کہانیوں کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں سے انسانی ثقافتوں نے جنم لیا۔ جب انسان کے پاس ان مصیبتوں کو سمجھنے کے لیے مائکروسکوپ یا جدید طبی علم نہیں تھا تو اس نے دیوہالائی داستانوں کا سہارا لیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کتاب میں افریقہ کے ڈوگون قبیلے کی ایک انتہائی دلچسپ داستان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، وہ کائناتی انڈے والی کہانی۔ ہاں، اس قبیلے کا ماننا تھا کہ کائنات کی تخلیق ایک بہت بڑے کائناتی انڈے سے ہوئی اور اس انڈے کے اندر 2 جڑواں بچے موجود تھے۔ لیکن ان میں سے ایک بچہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی انڈے کا خول توڑ کر باہر نکل آیا تھا۔ بالکل، اور اس جلد بازی نے کائنات کے اس کامل نظام میں ایک خرابی پیدا کر دی۔ تو ڈوگون قبیلے کے مطابق آج دنیا میں جتنی بھی بیماریاں یا خامیاں موجود ہیں وہ سب اسی ایک کائناتی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اس کہانی کے اندر چھپی ہوئی نفسیاتی ضرورت بہت نمایاں ہے۔ ڈوگون قبیلے کے لوگ دراصل تکلیفوں کا ایک جواز تراش رہے تھے۔ انہیں ایک مجرم کی ضرورت تھی۔ جی ہاں، تاکہ وہ یہ مان سکے کہ کائنات بنیادی طور پر بری نہیں ہے بلکہ کسی کی غلطی کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ اور یہ رجحان صرف ایک قبیلے تک محدود نہیں ہے۔ کتاب میں افریقہ ہی کی ایک اور داستان کا ذکر ہے جس میں ایک سست رفتار گرگٹ یعنی کیمیلین کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ او ہاں، وہ داستان جس میں تخلیق کار نے انسانوں تک ہمیشہ کی زندگی کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اس گرگٹ کو سونپی تھی۔ بالکل، لیکن گرگٹ اپنے فطری سست رفتاری کی وجہ سے وہ خبر وقت پر نہ پہنچا سکا اور یوں انسانوں کے حصے میں موت اور بیماریاں آ گئیں۔ یہ بات واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ ہم کس قدر شدت سے ایک وجہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ گرگٹ کی سستی کو موت کی وجہ بتانا دراصل اپنی بے بسی کو کم کرنے کی کوشش تھی۔ اور اگر ہم دنیا کے دیگر خطوں پر نظر ڈالیں تو یہی مرکزی خیال بار بار دہرایا جاتا ہے، جیسے آدم اور حوا کی کہانی جو دنیا کی کئی ثقافتوں کا حصہ ہے۔ وہ بھی تو اسی تصور کی ایک وسیع تر شکل ہے کہ انسان کی موجودہ تکالیف اور بیماریاں دراصل ماضی میں کیے گئے آبائی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بالکل، ان تمام کہانیوں کا مقصد ایک ہی تھا، کائنات کو بے حس ماننے کے بجائے اسے ایک اخلاقی نظام کے تحت کام کرتا ہوا دکھانا۔
لیکن میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانی معاشروں نے بیماریوں کو سمجھنے میں سب سے بڑی ٹھوکر کھائی۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب بیماریوں کو کسی حیاتیاتی خرابی کے بجائے دیوتاؤں کے غضب یا مافوق الفطرت قوتوں کی سزا سمجھ لیا گیا تو اس کے علاج بھی اسی سمت میں تلاش کیے جانے لگے۔ جیسے قدیم یونان کی مثال لے لیں، وہاں لوگ شفا حاصل کرنے کے لیے ایسکلیپیس دیوتا کے مندروں میں جاتے تھے۔ اور ان کا پختہ یقین تھا کہ بیماریاں دیوتاؤں کی ناراضگی کا نتیجہ ہے۔ اس غیر سائنسی سوچ کا بھیانک پہلو یہ تھا کہ اس نے انسانوں کو صدیوں تک اصل وجوہات جاننے سے روکے رکھا۔ اور اس جہالت کی قیمت پھر خطرناک اور جان لیوا علاج کی صورت میں چکانی پڑی۔ چونکہ قدیم اطباء کے پاس بیکٹیریا کا کوئی تصور نہیں تھا، تو انہوں نے 4 ہیومرز یا 4 مایات کا نظریہ پیش کیا۔ جی، یہ مان لیا گیا کہ انسانی جسم خون، بلغم، پیلا صفرا اور کالا صفرا پر مشتمل ہے، اور جب ان کا توازن بگڑتا ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ اور اس نام نہاد توازن کو ٹھیک کرنے کے لیے بلڈ لیٹنگ یا خون نکالنے کا خوفناک طریقہ ایجاد ہوا۔ بلڈ لیٹنگ کی تاریخ میڈیکل سائنس کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اطباء مریض کے جسم پر کٹ لگاتے اور خون بہنے دیتے تاکہ خراب مائع نکل جائے۔ ذرا اس صورتحال کا تصور کریں، ایک مریض جو پہلے ہی کسی خطرناک انفیکشن سے لڑ رہا ہے، اس کا خون بہا کر اسے مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ اس عمل سے بے شمار جانیں گئیں، لیکن یہ طریقہ پھر بھی صدیوں تک رائج رہا، کیونکہ اس وقت کی طبی دنیا تصدیقی تعصب یعنی کنفرمیشن بائس کا شکار تھی۔ اگر مریض بچ جاتا تو کہتے علاج کامیاب ہو گیا ہے، اور اگر مر جاتا تو دلیل دی جاتی کہ بیماری اتنی شدید تھی کہ علاج کام نہ کر سکا۔ یہ اس بات کی ایک زندہ مثال ہے کہ جب آپ کا بنیادی ماڈل ہی غلط ہوتا ہے تو منزل ہمیشہ تباہی کی طرف جاتی ہے۔ خیر، یہ تو بات ہو گئی انسانی جسم کی۔ انسانی ذہن قدرتی آفات کو سمجھنے میں ایسی ہی غلط فہمیوں کا شکار رہا ہے۔ بالکل، زلزلوں اور طوفانوں کو ہمیشہ آسمانی قہر سمجھا گیا۔ جاپانی دیومالا میں نامازو نامی ایک دیو ہیکل کیٹ فش کا ذکر ملتا ہے۔ وہ جس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ جب یہ مچھلی ناراض ہو کر اپنی دم زور سے ہلاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ جی، اور زلزلوں سے بچنے کے لیے اس مچھلی کو قابو میں رکھنے کی رسومات ایجاد کی گئیں، اور مشرق وسطیٰ کی قدیم داستانوں میں بھی ہمیں ایسا ہی رجحان ملتا ہے۔ ہاں، انجیل کی داستانوں میں سدوم اور یریہو نامی بستیوں کی تباہی کا ذکر ہے، جسے اخلاقی گراوٹ کی سزا کے طور پر پیش کیا گیا۔ لیکن جب جدید ارضیات یعنی جیولوجی کی روشنی میں ان خطوں کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ علاقے انتہائی متحرک زلزلہ پیما پٹیوں پر واقع ہیں۔ یعنی ان شہروں کی تباہی کی بنیادی وجہ قدرتی زلزلے تھے۔ بالکل، دیوتاؤں کے غضب کے بجائے سائنس نے ہمیں ایک ٹھوس اور غیر جذباتی وضاحت دی جسے ہم پلیٹ ٹیکٹونکس کہتے ہیں۔ پلیٹ ٹیکٹونکس کا تصور کائنات کے اس بے حس لیکن حیرت انگیز نظام کی جھلک ہے۔ ہماری زمین کی اوپری سطح کوئی ایک ٹھوس خول نہیں ہے، بلکہ براعظمی پلیٹوں میں بٹی ہوئی ہے، جو ایک بہت بڑے اور سست رفتار پزل کی طرح ہیں۔ زمین کے مرکز میں جو میگما کی حرارت ہے وہ اوپر اٹھتی ہے اور ایک دائرے میں گردش کرتی ہے، جسے کنویکشن کرنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ حرارت ان بڑی پلیٹوں کو دھکیلتی ہے۔ اور ان پلیٹوں کے سرکنے کی رفتار بہت ہی سست ہوتی ہے، بالکل ویسے جیسے انسان کے ناخن بڑھتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ پلیٹیں لاکھوں ٹن وزنی ہوتی ہیں، تو جب یہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو کناروں پر زبردست دباؤ جمع ہو جاتا ہے۔ اور دہائیوں تک یہ تناؤ بڑھتا رہتا ہے۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے جب یہ مزید دباؤ برداشت نہیں کر پاتے اور ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر سرک جاتی ہیں۔ اس اچانک حرکت سے جو توانائی خارج ہوتی ہے وہ زلزلے کی صورت میں سطح تک پہنچتی ہے۔ کیلیفورنیا کا سین انڈریاس فالٹ اس کی بڑی مثال ہے۔ بالکل، وہاں زلزلے اس لیے نہیں آتے کہ وہاں کے لوگ برے ہیں، بلکہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہاں عارضیاتی دباؤ کو ریلیز ہونا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کا اپنا کوئی اخلاقی ایجنڈا نہیں ہے۔ لیکن یہاں انسانی نفسیات ایک اور سوال اٹھاتی ہے۔ اگر یہ سب سائنسی عمل ہے تو پھر قسمت یا بدقسمتی کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میری تو قسمت ہی خراب ہے، یا کچھ لوگ حادثات کا شکار ہونے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ خالصتاً ریاضی،
احتمال کی سائنس اور ہمارے دماغ کے پیٹرن بنانے کی عادت کا نتیجہ ہے۔ کائنات میں بہت سے واقعات ایک دوسرے سے بالکل آزاد ہوتے ہیں، لیکن ہم ان میں تعلق ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب میں وہ سکہ اچھالنے کی مثال بہت شاندار ہے۔ جی، فرض کریں ایک سکہ 4 بار اچھالا جاتا ہے اور چاروں بار ہیڈز آ جاتا ہے۔ اب 5ویں بار ہمارا دماغ کہتا ہے کہ ٹیلز آنے کا امکان زیادہ ہے۔ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ فطرت کو توازن برقرار رکھنا ہے۔ اسے جواری کا مغالطہ یا گیمبلرز فیلیسی کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں سکے کی کوئی یادداشت نہیں ہوتی۔ ہر بار سکے کا اچھالا جانا ایک آزاد واقعہ ہے اور امکان 50% رہتا ہے۔ اور یہی اصول ہماری روزمرہ زندگی کے حادثات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مرفی کا قانون بھی تو اسی کی ایک شکل ہے کہ جو چیز خراب ہو سکتی ہے وہ ضرور خراب ہوگی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا نظام ہمیں پریشان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن یہ صرف ہماری نفسیات ہے، جسے تصدیقی تعصب کہا جاتا ہے۔ ہم برے واقعات کو یاد رکھتے ہیں اور اچھے واقعات کو بھول جاتے ہیں۔ کیونکہ ارتقاء کے دوران دماغ کو خطرات یاد رکھنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا، تاکہ بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ بالکل۔ اگر ایک دن کسی کا ٹائر پنکچر ہو، اس پر کافی گر جائے اور وہ دفتر لیٹ پہنچے، تو وہ سوچتا ہے کہ آج کا دن ہی منحوس ہے۔ حالانکہ یہ سب آزاد واقعات ہیں، اور جو لوگ حادثات کا زیادہ شکار ہوتے ہیں اس میں بھی بدقسمتی نہیں بلکہ لاپرواہی یا محض شماریاتی اتفاقات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جی، اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ تو بیرونی واقعات کی بات ہو گئی۔ اب ذرا حیاتیات اور ہمارے جسم کے اندر کی طرف موڑتے ہیں گفتگو کو۔ ہاں، میں یہی پوچھنے والا تھا۔ اگر کائنات سزا نہیں دے رہی تو ارتقائی لحاظ سے بیکٹیریا اور وائرس جیسی چیزیں کیوں موجود ہیں جو ہمیں اتنی تکلیف دیتی ہیں؟ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ارتقاء صرف انسانوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کر رہا۔ ارتقاء ہر جاندار کی بقا اور نسل بڑھانے کی ایک اندھی کشمکش ہے۔ جس طرح ایک شیر شکار کو کھا کر زندہ رہتا ہے، ویسے ہی پیراسائٹس یا طفیلیے دوسرے جانداروں کی توانائی استعمال کرتے ہیں۔ تو بیکٹیریا کے نقطہ نظر سے انسانی جسم ایک عالیشان محل ہے جس میں خوراک موجود ہے۔ بالکل، وہ جراثیم ہمیں جان بوجھ کر تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ صرف بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب وہ ہمارے خلیوں کو ہائی جیک کرتے ہیں تو ضمنی نتیجے کے طور پر ہمیں بخار یا انفیکشن ہوتا ہے۔ اور اسی بقا کی جنگ نے جانوروں اور انسانوں میں ارتقائی تبدیلیاں پیدا کی۔ شکاریوں سے بچنے کے لیے ہم نے دفاعی نظام تیار کیا، جیسے کتاب میں ہرن کی مثال ہے۔ جی، قدرتی انتخاب نے ہرن کو انتہائی چوکنا بنا دیا ہے۔ ذرا سی آواز پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خوف کوئی بیماری نہیں بلکہ ارتقاء کا تحفہ ہے جو اسے بچاتا ہے۔ اور اندرونی دشمنوں سے لڑنے کے لیے ارتقاء نے ہمیں ایک انتہائی پیچیدہ مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم دیا ہے۔ خون کے سفید خلیے، اینٹی باڈیز اور میکروفاجز ایک منظم فوج کی طرح ہمارے جسم میں گشت کرتے ہیں اور اجنبی پروٹین کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک کیمیائی نظام ہے، تو بعض اوقات یہ نظام الجھن کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو الرجی یا آٹو امیون امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مدافعتی نظام کسی بے ضرورت چیز جیسے مونگ پھلی یا پولن کو خطرناک سمجھ کر جنگ شروع کر دیتا ہے۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں جو سوزش ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ الرجی تو ایک غلط فہمی ہے، لیکن جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں تو معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ کینسر باہر سے آنے والا کوئی وائرس نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہی خلیات کے اندرونی ریگولیشن سسٹم کی خرابی ہے۔ انسانی جسم میں کھربوں خلیے ہیں، اور جب کوئی خلیہ پرانا ہوتا ہے تو وہ خود کو ختم کر لیتا ہے، جسے ایپوپٹوسس یا سیلولر خودکشی کہتے ہیں۔ لیکن کینسر کے خلیوں میں یہ پروگرامنگ کرپٹ ہو جاتی ہے۔ وہ مرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور بے قابو ہو کر تقسیم ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی بات اس کے علاج کو سب سے بڑا چیلنج بناتی ہے۔ چونکہ وہ ہمارے اپنے خلیے ہیں، اس لیے مدافعتی نظام انہیں پہچان نہیں پاتا۔ مدافعتی نظام انہیں اپنا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اور اگر ہم باہر سے دوا دیتے ہیں تو وہ صحت مند خلیوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے جو تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ ایسی جنگ ہے جو جسم اپنے ہی خلاف لڑ رہا ہوتا ہے۔ ان تمام حقائق، زلزلے، حادثات، وائرس اور کینسر کو جاننے کے بعد بظاہر یہ تصویر بہت تاریک محسوس ہوتی ہے۔
لگتا ہے کہ انسان ایک بے رحم کائنات میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت میں جب ہم ان مصیبتوں کے پیچھے چھپے سائنسی اصولوں کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ ہمیں خوفزدہ نہیں کرتے، بلکہ ہمیں اندھے وہموں اور جھوٹے احساس جرم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ اس پوری بحث کا سب سے عملی پہلو ہے۔ اگر بیماریاں سائنسی وجوہات سے آتی ہیں تو ہم تعویذ گنڈوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے میڈیکل سائنس کا رخ کرتے ہیں اور زندگیاں بچاتے ہیں۔ اور جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ زلزلے پلیٹ ٹیکٹونکس کی وجہ سے آتے ہیں تو ہم عملی اقدامات کرتے ہیں۔ اس سے معاشرتی لچک اور بقا میں مدد ملتی ہے۔ کتاب میں ہیٹی اور کیلیفورنیا کے زلزلوں کا شاندار موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ جی، دونوں خطے متحرک فالٹ لائنز پر ہیں، لیکن جب ہیٹی میں زلزلہ آیا تو لاکھوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کائنات ان سے ناراض تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں غربت تھی، سائنسی علم کی کمی تھی اور عمارتیں زلزلوں کے جھٹکے برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی تھیں۔ دوسری طرف کیلیفورنیا میں جانی نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جغرافیائی حقیقت کو تسلیم کر کے بہتر بلڈنگ کوڈز بنائے ہیں۔ عمارتوں میں شاک ایبزاربرز لگائے جاتے ہیں۔ ہم قدرتی عوامل کو روک تو نہیں سکتے، لیکن سائنس کی بدولت ہم خود کو محفوظ ضرور بنا سکتے ہیں۔ کائنات کی بے حسی دراصل کوئی بری خبر نہیں ہے۔ مصیبتوں کو کسی اخلاقی قوت کی سزا سمجھنا ذہنی کاہلی تھی۔ سائنس ہمیں شعور دیتی ہے کہ ہم علم اور انجینئرنگ کو استعمال کر کے خطرات سے لڑیں۔ ہم بے بس نہیں ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، ہم اپنی تقدیر خود لکھ سکتے ہیں۔ اور اسی موڑ پر ایک انتہائی فکر انگیز زاویہ ابھرتا ہے۔ اگر یہ کائنات بے حس ہے، اگر طوفانوں کے پاس ہمارے لیے کوئی اخلاقی نظام نہیں ہے اور وائرس کو ہماری پرواہ نہیں ہے، تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی ارتقائی عمل نے انسان کے اندر ہمدردی اور شعور پیدا کر دیا ہے، جو خود اس کائنات میں کہیں اور موجود نہیں۔ کائنات ہمیں نہیں بچا سکتی تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم سائنس اور ہمدردی کے ذریعے ایک دوسرے کو بچائیں۔ بے حس کائنات کو کوسنے کے بجائے انسانی شعور کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اگلے حصے میں ہم ایک اور اہم سوال پر بات کریں گے۔ ضرور۔ چیپٹر 8 واٹ از اے میریکل؟ جی۔ اور دیکھیں گے کہ سائنس معجزات کے تصور کو کیسے سمجھاتی ہے۔ کیا معجزات قوانین فطرت کو توڑنے کا نام ہے یا ان کے پیچھے کوئی سائنسی حقیقت چھپی ہوتی ہے؟ اس علم اور دریافت کے سفر میں جڑے رہنے کے لیے شکریہ۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے حصے میں۔ یہ حصہ نمبر 5 ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع ہے چیپٹر 8 واٹ از اے میریکل، اور آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا میجک آف ریالٹی کے ذرائع سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ معجزات کیا ہیں۔ بالکل۔ لوگ مافوق الفطرت باتوں پر کیوں یقین رکھتے ہیں اور اس سب کے بارے میں سائنس کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ ایک طرح کا بہت ہی گہرا علمی سفر ہونے والا ہے۔ ہاں، اور یہ واقعی انسانی سوچ کے ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین موضوع ہے۔ جب ہم حقیقت اور ان دعووں کا موازنہ کرتے ہیں جنہیں عام طور پر مافوق الفطرت کہا جاتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ میں کیسے کہانیاں بنیں۔ جی بالکل۔ خوف، تجسس اور علم کی کمی نے کس طرح مختلف کہانیوں کو جنم دیا، اور سائنس اور روایتی عقائد کے درمیان جو فرق ہے دراصل وہی وہ نقطہ ہے جہاں سے انسانی عقل نے کائنات کو اس کی اصل شکل میں سمجھنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، آئیے اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم لفظ جادو یا معجزے پر غور کریں تو ذہن میں سب سے پہلے پریوں کی کہانیاں آتی ہیں، لیکن کتاب میں جادو کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ درجہ بندی بہت اہم ہے کیونکہ اس سے ہماری پوری بحث کا رخ متعین ہوتا ہے۔ صحیح، تو وہ 3 حصے کون سے ہیں؟ دیکھیں، کتاب میں پہلا حصہ ہے مافوق الفطرت جادو۔ یہ وہ جادو ہے جو ہم بچپن کی کہانیوں میں سنتے آئے ہیں، جیسے کسی مینڈک کا اچانک شہزادہ بن جانا۔ ہاں، وہ روایتی کہانیاں۔ بالکل، یا کسی جادوئی چھڑی سے غائب ہو جانا۔ دوسرا حصہ ہے سٹیج کا جادو۔ یہ دراصل جادو نہیں ہوتا، بلکہ نظر کا دھوکہ یا کرتب ہوتے ہیں جو جادوگر دکھاتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چال ہے، بس ہم اسے پکڑ نہیں پاتے۔ اور تیسرا، اور جو اس کتاب کا اصل پیغام بھی ہے، وہ ہے شاعرانہ جادو۔ شاعرانہ جادو، یہ اصطلاح واقعی بہت خوبصورت ہے نا؟ یہ کائنات کی حقیقت، ستاروں، گیلیکسیوں اور زندگی کی پیچیدگی کی وہ خوبصورتی ہے جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سائنس کا اپنا ایک جادو ہے،
لیکن اگر ہم پہلے حصے کی بات کریں یعنی ما فوق الفطرت دعووں کی، تو ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے۔ آج کل کوئی بھی باشعور انسان یہ نہیں مانتا کہ کوئی مینڈک واقعی شہزادہ بن سکتا ہے۔ بالکل نہیں مانتا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بچوں کی کہانیاں ہیں، لیکن دوسری طرف جب کسی تاریخی معجزے کی بات آتی ہے، جیسے کتاب میں ایک واقعہ کا ذکر ہے جہاں پانی کو شراب میں بدلنے کی بات کی گئی ہے، تو لوگ اس پر بہت پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک دوہرا معیار ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایک کہانی کو ہم رد کر دیتے ہیں اور دوسرے کو حقیقت مان لیتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سائنس ان دعووں کو کیوں مسترد کرتی ہے۔ یہ صرف یقین کی بات نہیں ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ جب ہم کسی بھی واقعے کو مافوق الفطرت کہہ دیتے ہیں تو ہم دراصل اپنی ہار مان رہے ہوتے ہیں۔ ہار ماننے سے کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں؟ تو ہم تحقیق کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ 100%۔ جب یہ مان لیا جائے کہ فلاں کام ایک معجزہ ہے جس کا کوئی طبعی اصول نہیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اسے کبھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ فرض کریں اگر پرانے زمانے میں لوگ زلزلے کو صرف دیوتاؤں کا غصہ مان کر بیٹھ جاتے، تو ہم کبھی ٹیکٹونک پلیٹس دریافت نہ کر پاتے۔ بالکل۔ نامعلوم چیزوں کو معجزہ کہہ کر فائل بند کر دینا، یہ تو انسانی تجسس کا قتل ہے۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک نیا زاویہ ہے، یعنی معجزہ قرار دینا دراصل ہمارے علم کی سرحد ہے، کائنات کی نہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم ان تصورات کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ آج میری قسمت بہت خراب تھی، یا میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، لوگ اتفاقات کو بھی کائنات کی مرضی سمجھ لیتے ہیں۔ تو کتاب اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کائنات کیسے کام کرتی ہے؟ دیکھیں، انسان یہ سوچنا پسند کرتا ہے کہ کائنات اس کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن ذرائع بہت سختی سے واضح کرتے ہیں کہ کائنات بے حس ہے۔ بے حس ہے؟ یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں؟ اسے بالکل غرض نہیں کہ کون خوش ہے، کون دکھی ہے۔ کائنات کے پاس احساسات نہیں ہیں، وہ بس طبعی اور شماریاتی قوانین پر چل رہی ہے۔ وہ جو سکہ اچھالنے والی مثال ہے، پروبیبلٹی والی؟ ہاں، وہی۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک سکہ ہوا میں اچھالا ہے تو اس کے پیچھے کوئی قسمت کا کھیل ہے۔ لیکن سائنسی حقیقت تو کچھ اور ہے۔ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ سکے کا کوئی دماغ نہیں ہوتا، اس کی کوئی یادداشت نہیں ہوتی، اسے بالکل نہیں معلوم کہ پچھلی بار کیا نتیجہ آیا تھا۔ یعنی ہر بار جب سکہ اچھالا جائے تو وہ ایک نیا عمل ہے۔ بالکل، ایک آزاد شماریاتی عمل۔ فرض کریں اگر 10 بار ہیڈ آ چکا ہے تو انسانی دماغ کہے گا کہ 11ویں بار تو پکا ٹیل آئے گا، کیونکہ بیلنس بھی تو ہونا ہے نا کائنات میں۔ یہی تو۔ لیکن ریاضی کے مطابق 11ویں بار بھی ہیڈ یا ٹیل آنے کا امکان بالکل 50% ہی رہے گا۔ تو پھر انسان اس شماریاتی بے حسی کو ماننے سے انکاری کیوں ہے؟ یہ ہمارے دماغ کی بناوٹ کا مسئلہ ہے۔ وہ کیسے؟ انسانی ذہن روزمرہ کے ہزاروں عام واقعات کو بھول جاتا ہے۔ ہم روز سڑک پار کرتے ہیں، یاد نہیں رہتا، لیکن اگر کسی ایک دن ہم نے گاڑی دھوئی ہو اور اسی وقت بارش ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ لو، کائنات کو بس میری ہی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ واقعہ ہمارے جذبات سے جڑ جاتا ہے۔ ہم ان چند غیر معمولی اتفاقات کو یاد رکھتے ہیں اور ان پر ایک پوری کہانی کھڑی کر دیتے ہیں، اور اسی کو غیبی مداخلت سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر روزمرہ کے واقعات محض اتفاقات ہیں تو معجزات کی کہانیاں آخر وجود میں کیسے آئیں؟ وہ کہانیاں جن پر لاکھوں لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ افواہیں کیسے سفر کرتی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ زیادہ تر کہانیاں سنی سنائی باتوں یعنی ہیرسے سے شروع ہوتی ہیں۔ جیسے بچپن میں ہم وہ ٹیلی فون والا گیم کھیلتے تھے جس میں ایک بات سرگوشی میں بتاؤ تو آخر تک پہنچتے پہنچتے کچھ اور ہی بن جاتی تھی۔ بالکل وہی چیز۔ ایک شخص نے کچھ تھوڑا سا عجیب دیکھا، دوست کو بتایا، دوست نے آگے بتایا اور اس میں تھوڑا مرچ مسالہ لگا دیا۔ جسے کتاب میں سنو بالنگ سٹوریز کہا گیا ہے۔ جی، برف کا گولا جب پہاڑ سے لڑکتا ہے تو بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اس کی سب سے عام مثال مشہور شخصیات کی موت ہے۔ ہاں، وہ کہ انہیں مرنے کے بعد زندہ دیکھا گیا۔ لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ایک اتنا مشہور انسان اتنی آسانی سے مر سکتا ہے۔ وہ افواہیں پھیلاتے ہیں اور پھر یہ افواہیں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ لوگ انہیں حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن زبانی باتوں کے علاوہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تصویر موجود ہے
جیسے وہ فرانسس اور ایلسی کی پریوں کی تصویروں والا واقعہ۔ وہ فرانسس گرفٹس اور ایلسی رائٹ والا واقعہ، وہ انسانی نفسیات اور خود فریبی کی ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کاغذ اور گتے پر پریوں کی شکلیں بنائیں اور ہیٹ پن کی مدد سے زمین میں گاڑ کر تصویر کھینچ لی۔ آج کل تو وہ تصویریں بالکل جعلی لگتی ہیں۔ ظاہر ہے کاغذ کے ٹکڑے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دور کے انتہائی پڑھے لکھے لوگ بھی بے وقوف بن گئے۔ شرلاک ہومز کے خالق سر آرتھر کونن ڈوائل بھی نا؟ جی، انہوں نے بھی ان تصویروں کو سچ مان لیا، کیونکہ لوگ دل سے ان چیزوں پر یقین کرنا چاہتے تھے۔ جب انسان کا دل کسی مافوق الفطرت چیز پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو تو اسے معمولی سا اشارہ بھی حتمی ثبوت لگتا ہے۔ اسے تو کتاب میں پیٹرن ریکگنیشن سے جوڑا گیا ہے نا، انسان کا ہر بے معنی چیز میں شکلیں تلاش کرنا۔ بالکل، یہ ہمارے دماغ کی ارتقائی تربیت ہے۔ ہزاروں سال پہلے اندھیرے میں شکاری جانور کو پہچاننا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اگر جھاڑی کے پیچھے شیر نہیں بھی تھا اور انسان نے شیر کی شکل محسوس کر کے احتیاط کی تو جان بچ گئی، اور اگر شیر تھا اور اس نے نظر انداز کر دیا تو وہ مارا گیا۔ اسی لیے ہمارا دماغ ہر دھندلی چیز میں فوراً ایک شکل، ایک پیٹرن تلاش کرنے کا عادی ہو چکا ہے، جیسے بادلوں میں چہرے نظر آنا۔ تو ہمارا ذہن خلا کو کہانیوں یا معجزوں سے بھر دیتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ذرائع میں بھی موجود ہے۔ جی، یہاں ڈیوڈ ہیوم کا نظریہ آتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم معجزے کی گواہی پر کیسے یقین کریں۔ ہیوم کا نظریہ کیا تھا؟ ہیوم کے مطابق معجزہ دراصل قدرتی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں کسی معجزے کی گواہی پر صرف تب یقین کرنا چاہیے جب اس گواہی کا جھوٹا ہونا اس واقعے سے بھی بڑا معجزہ محسوس ہو۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ سورج مغرب سے نکلا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ زمین نے اپنا مدار الٹ دیا؟ یا یہ زیادہ ممکن ہے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا دھوکہ کھا رہا ہے؟ ظاہر ہے انسان کے جھوٹ بولنے کا امکان زیادہ ہے۔ بالکل، یہی سائنس کا اور منطق کا اصول ہے۔ اور اسی حوالے سے مجھے آرتھر سی کلارک کا وہ قانون یاد آ رہا ہے جو ٹیکنالوجی اور جادو کے بارے میں ہے۔ ہاں، کلارک نے کہا تھا کہ کوئی بھی انتہائی جدید ٹیکنالوجی ان لوگوں کو جادو یا معجزہ ہی لگتی ہے جو اس کے سائنسی اصولوں کو نہیں سمجھتے۔ جیسے اگر ہم 16ویں صدی میں جا کر اسمارٹ فون استعمال کریں تو وہ لوگ آپ کو جادوگر سمجھیں گے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سائنس کا اصل پیغام کیا بنتا ہے؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سائنس کا پیغام یہ ہے کہ نامعلوم کو دیکھ کر حیران ضرور ہونا چاہیے، لیکن اسے مافوق الفطرت قرار دے کر تحقیق ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اسے ایک حل طلب معمہ سمجھنا چاہیے۔ اور اصل جادو تو اس دنیا کی حقیقتوں میں ہے۔ جی، وہی شاعرانہ جادو۔ تو اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت اہم فکری نقطہ ذہن میں آتا ہے۔ اگر ہم ناقابل فہم واقعات کو معجزہ کہنے کی بجائے ایک حل طلب سائنسی معمہ کہنا شروع کر دیں تو انسانی علم کتنی تیزی سے آگے بڑھے گا۔ ذرا سوچیں کہ آج جن چیزوں کو ہم حیرت انگیز معجزات سمجھتے ہیں، کیا وہ کل کی عام سائنسی حقیقتیں نہیں ہوں گی؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سیریز کے آخری اور سب سے بڑے سوالات پر بات کریں گے۔ چیپٹر 9 When and how did everything begin? Chapter 10 Why do things fall? یہ سوالات کائنات کی ابتدا اور کشش ثقل کے رازوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ بائیوپلس میں خوش آمدید۔ یہ چینل سائنس اور کائنات کے حیران کن رازوں کو سمجھنے کا ایک سفر ہے۔ اگر آپ کو سائنس پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس علمی سفر کا حصہ بنیں۔ یہ اس سیریز کا آخری حصہ، یعنی حصہ نمبر 6۔ اور آج کی یہ علمی گفتگو واقعی بہت شاندار ہونے والی ہے کیونکہ ہم آج رچرڈ ڈاکنز کی کتاب کے ان آخری اور سب سے زیادہ حیران کن موضوعات پر بات کریں گے۔ بالکل وہ سوالات جو انسان شعور کے ابتدا سے ہی پوچھتا آ رہا ہے۔ مطلب ہم اس پوری سیریز میں یہی دیکھتے آئے نا کہ انسانوں نے دنیا کو سمجھنے کے لیے کیسی کیسی داستانیں گھڑیں۔ ہاں، اور پھر سائنس نے کس طرح ان داستانوں کی جگہ ایک کہیں زیادہ پراسرار حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا۔ ایسا ہی ہے۔ تو آج ہم کچھ بہت ہی بڑے سوالات اٹھانے والے ہیں، جیسے کائنات کب اور کیسے شروع ہوئی، یہ چیزیں خلا میں تیرنے کے بجائے زمین پر کیوں گرتی ہیں، اور کیا اس اتنی بڑی کائنات میں ہم اکیلے ہیں یا
یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں وہ اچانک زلزلوں کی صورت میں کیوں کانپنے لگتی ہے؟ تو اگر ہم کائنات کے آغاز کی بات کریں، مختلف تہذیبوں کے تخیل کی اڑان دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ قدیم انسانوں کے نقطہ نظر سے سوچیں تو ان کے پاس دوربینیں یا جدید آلات تو تھے نہیں۔ ظاہر ہے وہ رات کو آسمان دیکھ کر کہانیاں ہی بنا سکتے تھے۔ بالکل، اور اسی تخیل سے وہ داستانیں جنم لیتی ہیں۔ مجھے افریقہ کے بانٹو قبیلے کی تخلیق کی کہانی بہت دلچسپ لگی۔ ان کے نظریے کے مطابق کائنات کے آغاز میں کچھ نہیں تھا، صرف گھپائے بھیرے اور پانی تھا۔ اور پھر ان کے خدا بومبا کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا۔ ہاں، اور اس نے قے کے ذریعے سورج کو اگل دیا۔ سورج کی گرمی سے پانی سوکھا تو زمین نمودار ہو گئی، اور پھر مزید قے کے ذریعے چاند، ستارے اور انسان بن گئے۔ مطلب کیسا عجیب اور رنگین تخیل ہے۔ اور اگر ہم چینی تہذیب کی طرف جائیں تو وہاں پینگو کا نظریہ ملتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا کائناتی انڈا تھا جس میں سے ایک دیو کامت ہستی باہر آئی۔ بالکل، اور جب وہ ہستی مری تو اس کی سانس سے ہوائیں چلیں اور اس کے جسم پر جو طفیلی کیڑے تھے وہ انسان بن گئے۔ ہندوستانی داستانوں میں بھی کچھ ایسا ہی ملتا ہے کہ کائنات کا آغاز بھگوان وشنو کی ناف سے نکلنے والے کمل کے پھول سے ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ان تمام کہانیوں میں تخیل تو ہے، مگر ایک بہت بنیادی خامی بھی نظر آتی ہے۔ بالکل، ایک بہت بڑا منطقی جھول ہے۔ یہ تمام کہانیاں تخلیق کے لیے کسی نہ کسی خالق کا سہارا تو لیتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ خالق خود کہاں سے آیا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ کائنات یا وقت کے وجود میں آنے سے پہلے وہ دیوتا کہاں کھڑا تھا؟ یہ کہانیاں جواب نہیں دیتی، بلکہ سوال کو ایک قدم پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ بس ایک عارضی تسلی مل جاتی ہے ذہن کو۔ تو اسی خلا کو پُر کرنے کے لیے 20ویں صدی کے وسط میں سائنسدانوں نے کام شروع کیا۔ اس وقت سائنسی برادری میں دراصل دو بڑے نظریات زیر بحث تھے۔ ایک اسٹیڈی سٹیٹ ماڈل تھا، جس کا ماننا تھا کہ کائنات کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی۔ بالکل، اور یہ نظریہ بہت سے لوگوں کے لیے اطمینان بخش بھی تھا، کیونکہ اس میں آغاز کو ڈھونڈنے کی الجھن نہیں تھی۔ لیکن پھر دوسرا نظریہ سامنے آیا جسے ہم آج بگ بینگ ماڈل کے نام سے جانتے ہیں، جو اب ایک تسلیم شدہ حقیقت بن چکا ہے۔ اس کے مطابق وقت، خلا اور مادے کا آغاز تقریباً 13 یا 14 ارب سال پہلے ہوا، ایک انتہائی کثیف اور گرم نقطے کے عظیم پھیلاؤ سے۔ لیکن یہاں ایک عام سننے والے کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرے گا کہ اتنے یقین سے کیسے معلوم ہوا کہ 14 ارب سال پہلے کیا ہوا تھا؟ ہاں، ظاہر ہے اس وقت کوئی انسان تو وہاں موجود نہیں تھا جس نے ویڈیو بنا لی ہو۔ تو اس کی کھوج ایک بہت ہی کمال کے آلے کی مدد سے لگائی گئی جسے اسپیکٹروسکوپ کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ روشنی کے متعلق ہے نا؟ جی بالکل، جب ہم رات کو ستارے کو دیکھتے ہیں تو صرف ایک چمکتا نقطہ نظر آتا ہے، لیکن اسپیکٹروسکوپ اس روشنی کو مختلف رنگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ بالکل ویسی ہی جیسے بارش کے بعد دھنک بنتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب کائنات میں موجود ہر کیمیائی عنصر جب روشنی خارج کرتا ہے تو وہ اس روشنی کے طیف میں کچھ مخصوص کالی لکیریں چھوڑ دیتا ہے، اور یہ لکیریں ہر عنصر کے لیے منفرد ہوتی ہیں، کسی سپر مارکیٹ میں موجود بارکوڈ کی طرح۔ بالکل درست تشبیہ ہے، یعنی سائنسدان زمین پر بیٹھ کر لاکھوں نوری سال دور کسی ستارے کی روشنی کا بارکوڈ پڑھ لیتے ہیں، اور بتا سکتے ہیں کہ وہ ستارہ کن گیسوں سے بنا ہے۔ یہ کسی جادو سے کم نہیں، لیکن اس بارکوڈ سے کائنات کے پھیلنے کا کیسے پتہ چلا؟ ہوا کچھ یوں کہ ماہرین فلکیات نے دور دراز کی کہکشاؤں کی روشنی کا مطالعہ کیا تو ایک عجیب چیز نوٹ کی۔ عناصر کے بارکوڈز تو وہی تھے جو زمین پر لیبارٹری میں نظر آتے ہیں، لیکن دور دراز کہکشاؤں کے بارکوڈز کی وہ کالی لکیریں روشنی کے سرخ رنگ کی طرف کھسکی ہوئی تھیں، جسے سائنس میں ریڈ شفٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہ لکیریں سرخ رنگ کی طرف تبھی کھسکتی ہیں جب روشنی خارج کرنے والا منبع ہم سے دور جا رہا ہو۔ میں اس ریڈ شفٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا اس کا اصول اس ڈاپلر ایفیکٹ سے ملتا جلتا ہے جو آواز میں ہوتا ہے؟ بالکل وہی اصول ہے۔ یعنی جیسے ٹرین تیزی سے ہارن بجاتی بھی ہماری طرف آ رہی ہو تو آواز بہت تیز اور باریک محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آواز کی لہریں دب جاتی ہیں، اور جیسے ٹرین دور جانے لگتی ہے تو آواز بھاری اور دھیمی ہو جاتی ہے کیونکہ لہریں کھنچ جاتی ہیں۔ روشنی کے لہروں پر بھی ہو بہو یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ جب کہکشاں ہم سے دور جا رہی ہوتی ہے تو لہریں کھنچ جاتی ہیں، اور کھچی ہوئی لمبی لہریں سرخ رنگ کی ہوتی ہیں۔
اسی ریڈ شفٹ نے ثابت کیا کہ آسمان میں موجود کہکشائیں استھر نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے انتہائی تیز رفتاری سے دور جا رہی ہیں۔ یعنی کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور اگر ہم اس پھیلاؤ کو الٹا چلائیں، کسی فلم کو ریوائنڈ کرنے کی طرح، تو ایک وقت آئے گا جب تمام کہکشائیں اور مادہ ایک ہی مقام پر اکٹھا ہوگا۔ اسی نقطۂ آغاز کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ تصوری رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، لیکن اس بات سے ذہن میں ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر ہر چیز ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہے تو یہ سب بکھر کیوں نہیں جاتا؟ ہماری زمین خلا کی تاریکی میں کیوں نہیں اڑ جاتی؟ اس سب کو ایک ساتھ باندھنے والی طاقت کشش ثقل یعنی گریوٹی ہے۔ وہ غیر مری گوند جو اس پورے بکھراؤ کے اندر توازن قائم کیے ہوئے ہے۔ سر آئزیک نیوٹن کی توپ کے گولے والی مثال اسے بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ ہاں، وہ مثال کہ اگر ہم ایک بلند پہاڑ کی چوٹی سے توپ کا گولہ فائر کریں، اتنے بلندی جہاں ہوا کی رگڑ نہ ہو، تو گولہ افقی سمت میں فائر ہونے کے بعد کشش ثقل کی وجہ سے زمین پر گرے گا، اور بارود کی مقدار بڑھائیں تو مزید دور جا کر گرے گا۔ لیکن اگر اس گولے کو ایک مخصوص اور انتہائی تیز رفتار سے فائر کیا جائے تو کیا ہوگا؟ چونکہ زمین گول ہے تو گولے کے نیچے سے زمین کی سطح اسی رفتار سے مڑتی جائے گی جس رفتار سے گولا گر رہا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، گولا مسلسل نیچے گر رہا ہوگا لیکن اپنی بے پناہ افقی رفتار کی وجہ سے کبھی زمین سے ٹکرا نہیں پائے گا، اور زمین کے گرد ایک دائرے میں گھومنا شروع کر دے گا جسے ہم مدار کہتے ہیں۔ اسی اصول کے تحت ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ سورج کی کشش زمین کو کھینچ رہی ہے اور زمین کی آگے بڑھنے کی رفتار اسے گرنے سے بچا رہی ہے۔ ان دونوں طاقتوں کے توازن نے نظام شمسی کو مستحکم رکھا ہوا ہے اور زمین پر زندگی پنپ سکی۔ زمین کے مدار کی بات ہو تو موسموں کا ذکر بھی لازمی آتا ہے۔ یہاں ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو زمین سورج کے بہت قریب آ جاتی ہے۔ سننے میں منطقی لگتی ہے بات، لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حقیقت تو اس کے بالکل الٹ ہے نا۔ زمین کا سورج کے گرد مدار بالکل گول نہیں، تھوڑا بیضوی ہے۔ زمین جنوری کے مہینے میں سورج کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور جنوری میں تو شمالی نصف کرے میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو موسموں کا تعلق فاصلے سے نہیں بلکہ زمین کے اپنے محور پر جھکاؤ سے ہے۔ ہماری زمین 23.5 ڈگری کے زاویے پر جھکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سال کے کچھ مہینوں میں شمالی حصہ سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے اور وہاں گرمیاں آ جاتی ہیں، اور جنوبی حصہ سورج سے دور ہوتا ہے تو وہاں سردیاں ہوتی ہیں۔ یہ کائناتی رقص زمین پر موجود حیات کے لیے بہت اہم ہے۔ جانور اسی حساب سے ہجرت کرتے ہیں یا خواب زمستانی یعنی ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں۔ اب جب ہم زمین کی پیچیدگی اور کائنات کی وسعت پر غور کرتے ہیں تو ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ کیا ہم اس لامحدود کائنات میں اکیلے ہیں؟ یہ سوال انسان کو خوفزدہ بھی کرتا ہے اور مسحور بھی۔ پرانی داستانوں میں خلائی مخلوق کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے، کیونکہ اس وقت کائنات کا تصور بہت محدود تھا، وہ بس چند ہزار ستاروں تک ہی سوچ سکتے تھے۔ لیکن جدید دور میں سائنس فکشن نے پرانی داستانوں کی جگہ لے لی ہے۔ اور بعض اوقات لوگ فکشن اور حقیقت میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں، جیسے 1997 کا ہیونز گیٹ فرقے کا واقعہ۔ وہ ایک انتہائی اندوہناک واقعہ تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہیل باب دمکیت کے پیچھے ایک خلائی اڑن تشتری چھپی ہوئی ہے، اور وہ انہیں بچانے آ رہی ہے۔ اس بے بنیاد عقیدے کی وجہ سے 39 افراد نے ایک ساتھ اپنی جانیں دے دیں۔ اندھے عقیدے کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن ان اغوا کی کہانیوں کا کیا جو لوگ اکثر سناتے ہیں کہ رات کو کمرے میں روشنی ہوئی اور عجیب شکلوں والی مخلوق آ گئی۔ طبی ماہرین کے مطابق ان کہانیوں کا تعلق خلا سے نہیں بلکہ انسان کی اپنی نفسیات سے ہے۔ اسے سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں۔ نیند کے دوران فالج کی کیفیت؟ ہوتا یہ ہے کہ گہری نیند میں دماغ جسم کے پٹھے مفلوج کر دیتا ہے تاکہ ہم خواب والی حرکات حقیقت میں نہ کریں۔ اور بعض اوقات دماغ جاتا ہے لیکن جسم کا فالج فوری ختم نہیں ہوتا۔ انسان مفلوج رہتا ہے اور اس شدید خوف میں دماغ ہیلوسینیشن پیدا کرتا ہے، سائے یا ہیولے تخلیق کرتا ہے۔ اور پاپ کلچر کی وجہ سے دماغ ان سایوں کو خلائی مخلوق کی شکل دے دیتا ہے۔ یعنی اب تک بیرونی دنیا کی مخلوق کے زمین پر آنے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔
تو پھر سائنس کیا کہتی ہے؟ کیا ہم واقعی تنہا ہیں؟ سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کائنات کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ صرف زمین پر زندگی کا ہونا ریاضیاتی لحاظ سے ناممکن لگتا ہے۔ صرف ہماری کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں۔ سائنسدان ایسے سیاروں کی تلاش میں ہیں جو گولڈی لاکس زون میں گردش کر رہے ہوں۔ وہ مثالی فاصلہ جہاں درجہ حرارت اتنا معتدل ہو کہ پانی مائع حالت میں بہہ سکے، کیونکہ مائع پانی زندگی کی سب سے بنیادی شرط ہے۔ اور جدید دوربینیں ہر روز ایسے نئے سیارے دریافت کر رہی ہیں۔ اس لیے قوی امکان ہے کہ کہیں اور بھی زندگی ہو، لیکن سائنس جذبات پر دعوے نہیں کرتی، اسے ثبوت چاہیے۔ اور جب تک ثبوت نہیں ملتا، سائنس عاجزی سے مانتی ہے کہ ہمیں حتمی جواب نہیں معلوم۔ اب خلا کی وسعتوں سے واپس زمین کی گہرائیوں کی طرف آتے ہیں اور زلزلوں کی بات کرتے ہیں۔ جب آسمان دیکھتے ہیں تو سکون ملتا ہے، لیکن جب قدموں کے نیچے زمین کانپتی ہے تو ہولناک خوف پیدا ہوتا ہے۔ قدیم انسانوں کے لیے یہ سمجھنا ناممکن تھا کہ اتنی بڑی زمین کو کون ہلا سکتا ہے، تو انہوں نے کہانیاں گھڑ لیں۔ جیسے بائبل کی روایات میں سدوم اور یریہو کی تباہی کا ذکر ہے، جسے وہ آسمانی غضب سمجھتے تھے۔ جبکہ جدید ماہرین ارضیات کے مطابق وہ شدید زلزلے تھے۔ جاپان کی داستانوں میں دیو کامت کیٹ فش نامازو کا ذکر ہے۔ کہ مچھلی زمین کے نیچے تڑپتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ ہاں، اور ماوری تہذیب میں دھرتی ماں کے حاملہ ہونے کا تصور ملتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس ارضیات کا علم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین کی سطح ایک ٹھوس خول نہیں بلکہ ٹیکٹونک پلیٹس میں بٹی ہوئی ہے۔ اور یہ پلیٹس مسلسل حرکت میں ہیں۔ اس حرکت کی رفتار کو سمجھانے کے لیے رچرڈ ڈاکنز کی ایک حیران کن مثال ہے۔ ان کے سرکنے کی رفتار انسان کے ناخن بڑھنے کی رفتار کے برابر ہے۔ ناخن بڑھنے کی رفتار؟ یہ تو حد سے زیادہ سست ہے۔ پھر اتنی بڑی تباہی کیسے آ سکتی ہے؟ کیونکہ یہ حرکت ہموار نہیں ہوتی۔ جب دو کھردری پلیٹس رگڑ کھاتی ہیں تو وہ آپس میں پھنس جاتی ہیں۔ لیکن ان کے نیچے زمین کے مرکز سے حرارت اوپر آ رہی ہوتی ہے، جسے ہیٹ کنویکشن کرنٹ کہتے ہیں۔ اور وہ ابلتا ہوا مادہ ان پھنسی ہوئی پلیٹس کو مسلسل دھکیل رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ سپرنگ کو دبائیں تو تناؤ بڑھتا جاتا ہے اور پھر وہ پوری طاقت سے اچھلتا ہے۔ بالکل، وہ دباؤ دہائیوں تک جمع ہوتا ہے اور پھر اچانک چٹانیں ایک جھٹکے سے ٹوٹتی ہیں یا کھسک جاتی ہیں۔ اور وہ توانائی لہروں کی صورت میں سطح پر آ کر ہر چیز ہلا دیتی ہے، جیسے سین انڈریاس فالٹ میں ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس اندرونی نظام کو سمجھ لیتے ہیں تو زلزلے کی پراسراریت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں کسی دیوتا کی داستان کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پرانی داستانیں انسان کے خوف اور حیرت کی عکاسی تھی۔ لیکن جب ہم کائنات کو سائنس کی اینک سے دیکھتے ہیں تو حقیقت داستانوں سے کہیں زیادہ حیرت انگیز نکلتی ہے۔ اور علمی گفتگو کے آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز خیال بھی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، جدید فلکیات کے مطابق ہمارے جسم کا ہر ایٹم، ہمارا خون، ہماری ہڈیاں، یہ سب اربوں سال پہلے ستاروں کی بھٹیوں میں پکے تھے۔ اور جب وہ ستارے سپر نووا کی صورت میں پھٹے تو یہ عناصر کائنات میں بکھر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ستاروں کی دھول سے بنے ہیں۔ جب ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دراصل کائنات خود اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کائنات خود اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے۔ دی میجک آف ریئلٹی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی جادو سائنس اور حقیقت کو سمجھنے میں ہے۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہو تو بائیو پلس کو سبسکرائب کریں اور مزید سائنسی موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔